الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم وقال علیہ الصلاۃ والسلام النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاۃ والسلام المرء على دین خلیلہ فلینظر من یخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو رسپیکٹ کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اور ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور اصلاح نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اتباع کا، اور پھر اس اتباع میں انسان کو رسوخ حاصل ہو جائے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ وقت متعین نہیں ہے اس اصلاح کے لیے، ساری عمر کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے ساری عمر انسان اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھے گا، اپنے اندر کوتاہیاں ہی محسوس کرے گا، کمیاں ہی پائے گا، اور اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھے گا، تو تب جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس انسان پر کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو ساتھ لگا دیا ہے، عمل انسان کے لیے دشوار تر کر دیا، چونکہ دارالامتحان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمن بھی چھوڑ دیے پیچھے، اپنی لقاء اور محبوبیت اور معرفت کے حصول کا حکم بھی دے دیا، اس پر اجر بشارتیں اور نہ معلوم کیا کیا نعمتیں بھی رکھ دیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر دشمن بھی پیدا کر دیا، تاکہ صحیح طور سے یہ انسان امتحان سے گزر جائے۔ اس نے الست بربکم کا جو نعرہ لگایا تھا قالوا بلا کی صورت میں، اس کا امتحان ذرا ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور پھر آزمائشوں میں ڈال دیا۔ سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ انسان کے ساتھ نفس لگ گیا ہے اور شیطان، جو انسان کو عمل کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، اور اکثر سالکین کو یہی گلہ شکوہ رہتا ہے کہ وساوس ہیں، نفس نے دبایا ہوا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، تو ظاہر یہ تو ساری عمر انسان کے ساتھ یہ دونوں دشمن لگے رہیں گے۔ ایک جو ہے وہ خارجی دشمن ہے، دوسرا داخلی دشمن ہے۔ داخلی دشمن تو اس کو آپ جدا کر نہیں سکتے، اور خارجی دشمن کو بھی آپ دفع تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے لیے کسی ایسے راہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں ان دونوں دشمنوں سے بچاؤ کا طریقہ بتا سکے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ صحبت صالحین ہے، نیکوکاروں کی صحبت ہے۔ اس میں انسان لامحالہ ضرور بضرور ان دو دشمنوں سے بچنے کا گر اور طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ ان دونوں کی نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے،
اور لامحالہ جب نفرت کسی چیز کی پیدا ہوگی تو خود بخود اس سے چھٹکارا بھی ملتا رہے گا۔ جیسے محبت انسان کو اس چیز کے قریب کر دیتی ہے، ایسے ہی نفرت انسان کو دور بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کاموں میں روڑے اٹکائیں گے، ہمیں کام سے نکالیں گے، لیکن ہم نے اپنا مقصود اور اپنا مدعا نہیں چھوڑنا۔ ہمارا مقصود اور مدعا کیا ہے کہ ہم نے جنت تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے ایک ظاہری سبب جو ہے وہ جنت ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، جنت کو مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ اور شیطان اور نفس، خصوصاً شیطان، وہ اسی کوشش میں کہ اس انسان کو میں باغی کر دوں، اس کو جہنم رسید کر دوں، جہنم میں پہنچا دوں، اپنا ساتھی بنا دوں اس کو۔ تو اس کا اپنا طریقہ ہے انسان کو بہکانے کا، رسوا کرنے کا، ذلیل کرنے کا، گمراہ کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی صورت بھی پیدا فرما دی صادقین کی صورت میں، کہ ان کی مائیت ہمیں جو ہے نا نفس اور شیطان سے بچا کر رہے گی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان آئے اور اس کو نہ فنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو بچے آتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں آتے رہتے ہیں، فرمایا ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اثر جب بچوں پر ہوتا ہے تو بڑوں پر کیسے نہیں ہوگا؟ بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اب وہ بیچارہ تو سمجھتا نہیں ہے نا ان باتوں کو جو ہم کر رہے ہیں، کیا سمجھیں گے کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک شوق اور لگن ہوتی ہے کہ میں نہیں گیا ہوں جی، مجھے ساتھ لے جانا تھا، آپ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ اگر آپ اس سے پوچھیں کیا بیان ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، ذکر کا کہہ دے کہ ذکر ہو رہا تھا، بس ایک آسان طریقہ ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے، باقی باتوں کو وہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کو ایک انس حاصل ہو جاتا ہے۔ انسیت انسان کو جب حاصل ہوتی ہے نا تو یہ نفع انسیت پر جو ہے نا منحصر ہے۔ نفع تب ملے گا جب کسی کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھ جائے، تعلق پیدا ہو جائے، آپ کی اس کے ساتھ مؤانست پیدا ہو گئی، بس پھر آپ کو نفع ملے گا۔ اور جب معتدبی وقت اللہ والوں کی صحبت میں انسان گزار دے تو پھر اگر کسی اور صحبت میں جائے گا بھی تو ضرور بے ضرور اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوگا، وہ صحبت ضرور بے ضرور رنگ لائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ انسان ایسے ہی رہ جائے، نامراد اور ناکام رہ جائے۔ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں ملفوظات میں۔ تو ایک نوجوان تھا، اللہ والوں کی صحبت میں آیا کرتا تھا، بچپن تھا اور پھر آہستہ آہستہ جوانی تک وہ پہنچ گیا۔ تو صحبت میں وہ آیا کرتا تھا، ایک مؤانست اس کو حاصل ہوگی، انسیت پیدا ہوگی اس وقت کے بزرگ کے ساتھ، تو یہ آنا جانا اس کا لگا رہا، لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ ان سے دور ہو گیا، اس قریے یا شہر سے وہ دور ہو گیا، وہ تعلق اس کا باقی نہ رہا۔ اور اس لحاظ سے باقی نہ رہا کہ ماحول ایسا تھا کہ اصل میں یہ شخص اور یہ نوجوان غیر مسلم تھا، غیر مسلم تھا، اور پھر اس اللہ والے کی صحبت میں آیا کرتا تھا تو اس کے دل میں اسلام کا داعیہ پیدا ہو گیا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ صحبت میں آتا جاتا سنتا، ان باتوں نے اس کے دل میں اثر ڈال دیا، اثر پڑ گیا دل پر، تو خود بخود داعیہ پیدا ہو گیا کہ مجھے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، اور تھا وہ ہندو مذہب کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گاؤں گیا، اس بزرگ سے دور ہو گیا، جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب یہ اعلان کر دیا تو اس کو گاؤں والوں نے نکال دیا وہاں سے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو اب جو ہے نا یہاں تمہارا رہنا ممکن نہیں ہے، دشوار تر ہے، ناممکن ہے۔ اب اس کو جلا وطن کر دیا گیا، بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اس سے کہ انسان جو خصوصاً صحبت اول ہے اس کا اثر اس پر رہتا ہے، لیکن ہو اللہ والا، کیوں اللہ والوں کے لبادے میں بھی بہت سے لوگ نکل آتے ہیں نا، ایسا ہو تو پھر اثر باقی رہے گا۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا، فرمایا حکیم علامت فرماتے ہیں کانپور میں آ گیا۔ میں اس وقت کانپور میں مدرسے میں تھا،
وہاں میں پڑھائی وغیرہ کرتا تھا، مدرس تھا میں۔ تو فرمایا کہ جب وہ کانپور آ گیا، مجھے کسی نے کہا کہ ایسے ایک لڑکا تھا، ہندو مذہب پر تھا اور فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، اب اس کو گھر والوں نے نکال دیا ہے، وہ ادھر کانپور میں کہیں آیا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں خیال ہوا کہ چلو اس کا پتہ پوچھ لیتے ہیں، اگر ممکن ہو تو اس کو جگہ دے دیں گے، یہاں پر ہمارے ساتھ ٹھہر جائے گا۔ اب کون اس کو جو ہے نا جگہ دے گا، ظاہر ہے کہ سب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ وہ اس کانپور میں پھرتا رہا، میں اسی تلاش میں تھا لیکن مجھے ملا نہ، کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا، کوئی رافضی تھا اس کے ہاتھ چڑھ گیا، وہ بھی تو کہہ رہے ہم مسلمان ہیں نا۔ تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ جب چڑھ گیا، اس کو وہ گھر لے گیا، اس سے ساری رودات سنائی کیسے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے گھر والوں نے نکال دیا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بالکل جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ہی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو گھر میں رکھا، خوب خاطر مدارت اس کی کھانے پینے سب کچھ، اور پھر چونکہ نو مسلم تھا اس لحاظ سے تو اس کو نماز سکھائی۔ تو ان کی نماز میں ہماری نماز میں فرق بھی ہے۔ اب جب وہ نماز اس کو سکھائی، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا بس میں مسلمان ہو کے آ گیا ہوں، مسلمان لوگ ہیں۔ جب اس نے اپنی عبادت سکھائی کہ نماز تم نے یوں پڑھنا ہے، یہ طریقہ کرنا ہے، تو یہ نو مسلم جو غیر مسلم تھا نو مسلم بن گیا، کیونکہ اس صحبت میں رہ چکا تھا، اپنے ان دوستوں کو احباب کو ان کو دیکھ چکا تھا کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، کہ کس طرح وہ عبادت کرتے ہیں، نماز کا ان کا طریقہ کیا ہے، باقی عبادات کا طور طریقہ ان کا کیا ہے۔ تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ نماز انہیں یوں پڑھنی ہے، اور اس نے باقاعدہ نماز پڑھ بھی لی، مجھے طریقہ بھی بتایا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ طریقہ ہے نو مسلم کے لیے۔ تو اگر اس کو نماز نہ آتی ہو تو نماز تو چونکہ فرض ہو چکی ہے، تو اس کو کچھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ طہارت کا اہتمام کر کے باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے گا، بس اللہ اکبر تو وہ کہہ سکتا ہے، اس میں تو کسی کو اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے سکھانے کی کہ اللہ اکبر تم پڑھو یا تم سیکھو، انسان پڑھ لیتا ہے۔ باقی چونکہ سبق ذرا مشکل ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، تو جب تک اس نو مسلم کو سبق نہ آتا ہو تو یہ سبحان اللہ صرف کہے گا نماز میں، چاہے کھڑا ہے، چاہے رکوع میں ہے، چاہے سجدے میں ہے، چاہے تحیات میں ہے، قاعدے میں ہے، جو بھی ہے ارکان پورے کرتا رہے گا، اوپر نیچے جائے گا، اور سبق چونکہ سے نہیں آتا تو یہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نماز پوری کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس نے اس کو نماز سکھائی ہوئی تھی اور اس نے پہلے نماز کو چھوڑ دیکھی تھی، جب اس نے کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن بعد میں نے اس کو کہا بھائی یہ جو تم نماز پڑھے ہو نا یہ نماز نہیں ہے، یہ کہاں کی نماز ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہم مسلمان ہیں، یہ نماز ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم سے پہلے میں نے مسلمان دیکھے، ان کی نماز کا کوئی اور طریقہ تھا۔ تو حکیم علمت فرماتے ہیں اس نے کہا مجھ پر بڑا زور اس نے دیا کہ دیکھو تمہیں یہ ملے گا، ساری تمہاری ضروریات پوری کریں گے، فلاں نعمت ملے گی، گھر تمہیں ملے گا، تمہاری شادی کا بندوبست کریں گے، سارا کچھ اس کو بتا دیا، لیکن اس نے کہا میرا یہاں گزارا نہیں ہو سکتا، تمہاری نماز اور ان لوگوں کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ وہاں سے نکل کے سیدھا جو ہے نا میرے پاس پھر آ گیا۔ مقصود کہ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ کو، اس واقعے کو ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے صحبت اول اٹھا دی تھی، اللہ والوں کی صحبت اس کو حاصل ہو گئی تھی، تھوڑا آگے ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ اثر اس پر باقی رہا۔ اب دیکھیں کہاں وہ پہنچ گیا، کس ماحول میں چلا گیا، اور ہر چیز اس کو مل رہی تھی، لیکن ایمان کی صداقت چونکہ دل میں بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس صحبت کو اس نے اٹھایا ہوا تھا اور کافی مدت کی صحبت تھی، تو اس صحبت نے یہ اثر کر ڈالا کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے نا وہاں ٹکا نہیں۔ حکیم نے فرماتے سیرا میرے پاس آیا، پھر فرمایا کہ جب تک میں وہاں پر رہا وہ میرے ساتھ ہی رہا، نہ معلوم پھر کتنی مدت تک رہا، پھر جو ہے نا وہاں سے وہ رخصت ہو گیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے، مقصد یہ کہنے کا کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ ہو۔ بچے پر بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس ساتھ جو بچے آتے ہیں جب گھر جائیں ان سے پوچھیں نا کہ تم خانقاہ گئے تھے، تم پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بچوں پر ہو جائے گا، ہم پر اگر نہیں ہوتا تو ہماری عقیدت میں کمی ہے۔ دیکھیں عمل الگ چیز ہے لیکن عقیدت لازم چیز ہے۔
عقیدت ہوگی تو عمل کی توفیق ملے گی، عقیدت نہ ہوئی تو عمل کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ یہ تو پکی ٹھکی بات ہے، یہ 2 + 2 کی طرح بس 4۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شخص کو عقیدت نہ ہو اور پھر اس کو عمل مل جائے اور عمل میں رسوخ حاصل ہو جائے اور پھر اس کے اثرات اور ثمرات اور فوائد مرتب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدت جو ہے نا شرط اول ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی نفع کی چیز ہے۔ نفع تب ہی انسان کو ملے گا جب کسی کے ساتھ موانست اس کو پیدا ہو جائے گی۔ پھر اگر گناہ ہوتے بھی ہیں تو کم از کم احساس تو ہوگا نا کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، ورنہ پہلے تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ گناہ ہو رہا ہے یا گناہ ہے یہ، بلکہ وہ گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو صحبت کا یہ جو ہے نا بہت بڑا اثر ہے۔ باقی پھر وساوس آتے رہیں گے۔ اکثر کہتے ہیں جی ذکر کر رہا ہوں مزہ نہیں ہے، تلاوت کرتا ہوں مزہ نہیں ہے، جی ہزارہا وساوس آتے ہیں۔ تو وساوس تو آتے رہیں گے، ساری عمر کا معاملہ ہے، ساری عمر یہ وسوسے آتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وسوسے نہ آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے دشمن پیدا کیا، اس کو اللہ نے اختیار ہی اس چیز پر دیا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کرانے پر قادر نہیں ہے، یہ قدرت اس کو اللہ نے نہیں دی، ورنہ یہ کام بھی وہ کر ڈالتا، پھر تو اور مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف وسوسے کی حد تک اس کو اختیار دے دیا ہے کہ تم وسوسے ڈال سکتے ہو، دل میں مختلف جذبات انسان کے ابھار سکتے ہو، برائی کا تصور اس کے دل میں ڈال سکتے ہو، برائی کی لذت اس کے دل میں ڈال سکتے ہو، باقی کرنا نہ کرنا انسان کا اپنا عمل ہے۔ تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور سے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو شیطان کی طرف سے مایوس ہوتا ہے، لیکن فرمائے اکثر حملے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، زیادہ حملے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن کم۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کے وساوس اور شیطان کے وسوسے میں کیا فرق ہے؟ جس سے میں پوچھوں وہ بتائے گا۔ آج آپ بتائیں، نفس اور شیطان کے وسوسے میں کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفس کی طرف سے یہ حملہ ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تعویلات کے ذریعے سے، جی ہاں، کہ نفس جو ہے وہ لذت کی بنیاد پر انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان وہ تعویلات کی بنیاد پر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جیسے انہوں نے عرض کر دیا، نفس کا کام کیا ہے کہ جس گناہ میں آپ دیکھیں ایک تو لذت آ رہی ہے، دوسرا فرمائے کہ وہ وسوسہ جو بار بار آپ کے دل میں اٹھ رہا ہو، مثلا ایک وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا بد نظری کرو مثلا، اب یہ وسوسہ اگر آپ جو ہے نا بہت کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوۃ لا حول لا حول پڑھتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ دور نہیں ہو رہا، بار بار دل میں آ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ نفس کی طرف سے حملہ ہے۔ کیوں؟ نفس کی مراد اور مقصود کیا ہے؟ لذت، حظ نفس، اس کو لذت تب ہی ملے گی جب ایک گناہ کو بار بار وہ دہراتا ہے، تو انسان کے دل میں لذت پیدا ہو ہی جاتی ہے، آخر انسان پھسل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان فرمائے اس کو انسان سے عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کو یہ سروکار نہیں ہے کہ اس کو اس میں لذت اور مزہ آ رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں گناہ کر لے، بس ایک گناہ کا وسوسہ ڈال دیا، اگر انسان تھوڑا باہمت ہوا، ہمت سے اس نے کام لے لیا اور سنت طریقہ اپنا لیا، شاید اس گناہ سے اس کو اللہ بچا دے، تو دوسرے گناہ کا جو ہے نا فوراً دل میں ڈال دے گا، کسی اور گناہ کے متعلق بات ڈال دے گا، کسی اور کیسے لگا رہے گا وہ۔ تو فرمایا کہ جہاں گناہ ایک ہی ہو، متعدد دفعہ اس کا وسوسہ آ رہا ہو، تو یہ نفس کی طرف سے، اور جہاں پر ایک گناہ چھوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے وساوس آتے رہے، تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ پھر حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شیطان سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو وظائف ہیں وہ آئے ہیں، اور شیطان سے اور نفس سے بچنے کے لیے لا حول نہیں ہے، فرمایا وہاں پر ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تو فرمائے جہاں ہمت سے کام لینا ہے وہاں ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، تو کہاں کام ہوگا؟ کہ جہاں ہمت کی ضرورت ہے وہاں اگر لا حول پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نفس کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور نفس کے حملے کا مداوع اور مقابلہ وہ ہمت اور عزم اور ارادے کے ساتھ ہے۔ تو فرمائے اس وقت ہم لا حول پڑھتے ہیں تو پھر اثر نہیں کرتا۔ پھر سالکین کہتے ہیں جی میں نے سنت کے مطابق عمل بھی کیا، جو مسنون عمل ہے شیطان کے دفع کرنے کا، وہ عمل بھی میں نے کر لیا، تعوذ بھی میں نے پڑھ لیا، آمنت باللہ ورسولہ بھی پڑھ لیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ بھی پڑھ لیا، سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا، معوذتین بھی پڑھ لی، کہ جی پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ تو فرمایا اثر اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ حملہ ہی شیطانی نہیں ہے، نفسانی ہے،
تو نفسانی حملے میں اس وقت انسان کو ہمت اور عزم کی ضرورت ہے، تو وہ ہم نے کرنی نہیں ہے۔ ایسی آتے ہیں بس لاہور پڑھ دے کم ہو جلے، تو ہر وقت لاہور سے کم نہیں چلے گا نا، ہمت بھی انسان کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، پھر جو ہے نا وہ کام چلے گا۔ تو ہم نے جو ہے نا لاہور کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمت اور عزم اس کا بھی جو ہے نا ارادہ لے کر جو ہے نا اٹھنا ہے، پھر کام چلے گا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو براہ راست بچا سکتے لیکن نہیں بچاتا نا، اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے کہ باہر ہے، نہیں باہر، لیکن اللہ نے قانون ایسا بنا دیا نا کہ اپنے آپ کو تم نے خود بچانا ہے۔ کیوں؟ تمہارا امتحان ہے یہ، تمہارے جو ہے نا دشمن نفس اور شیطان، اس سے اپنے آپ کو تم نے خود بچانا ہے۔ اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے، کوئی مجبور نہیں ہے، اختیار دے دیا ہے، اس اختیار کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر استعمال کا طریقہ نہیں آتا تو صحبت میں آتا رہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمت اور عزم کو جو ہے نا پیدا فرما دے گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے نیکان کی صحبت بھی مانگے، پھر ہمت یہ بھی مانگے، پھر ہمت کی توفیق بھی مانگے، یا اللہ توفیق بھی دے دے، ہمت ہو مثلا ایک شخص میں کھڑا ہو سکتا ہے، یہ استعداد اللہ نے رکھی، آگے توفیق ہی نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی ساتھ مانگتا رہے، پھر انسان جو ہے نا کامیاب رہے گا۔ تو ہم کس لیے جمع ہوتے ہیں کہ رذائل کا امالہ ہو جائے، اصلاح اسی کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات نہیں اتباع یہی ہے نا کہ ظاہری جو گناہ ہے ان کو ہم چھوڑ دیں، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ظاہری گناہ چند ہیں، معلوم ہیں، اور باطنی گناہ وہ بہت سارے ہیں اور نامعلوم بھی ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، پھر ہیں بھی وہ معنوی اور روحانی ہے، حصی ہے نہیں کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ اب غصہ ہے ایک مرض ہے نا، اب کس کو پتہ ہے غصہ کیا چیز ہے؟ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ اس میں غصے کو ناپ دیں کہ غصہ آ گیا جی، غصہ شروع ہو رہا ہے جی، کس درجے کا یہ غصہ ہے، نہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ روحانیت کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہے اس کا، اس وجہ سے اللہ والوں کی صحبت اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو روحانی نباز ہیں ان کی صحبت انسان پر لازم ہے، اس میں وہ آتا جاتا رہے، پھر ان رذائل کا امالہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں بیٹھے گئے کہ رذائل کا امالہ کبھی نہیں ہوگا، ایسے ہوتا پھر تو مزے ہوتے نا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، بس گھر میں پڑا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کامل اصلاح فرمائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنن کا اتباع اور ان کو اپنانا، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس میں رذائل بھی آ گئے، اس میں خسائل بھی آ گئے، اس میں معاشرت بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اخلاقیات ہے، عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض سنتیں ایسی اس پر تو ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو اس پر عمل میں ہم جو ہے نا وہ کوتاہی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، لیکن اس کو سنت کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتے، سنت سمجھ کر اس کو اپناتے بھی نہیں ہیں، اور سنت کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں اس سنت کو پورا کرنے کے، ان ضروریات اور ان تقاضوں اور ان ضوابط اور شرائط کو پورا نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ایک لحاظ سے دین آسان بھی ہے اور ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے، کیونکہ ظاہر معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، جو اس معاشرے کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو یا تو معاشرے کے ساتھ چلیں گے اور یا پھر جو ہے نا سنت پر چلیں گے، تب جو ہے نا کام ہوگا۔ لیکن اکمل آدمی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر وہی ہے کہ جو معاشرے میں سنت کو لے کر چلے۔ ہم تو اب جو ہے نا معاشرے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، جی بس رواج ہی ایسا ہے جی، معاشرہ ایسا ہے جی، کیا کریں جی، بڑا مشکل ہے جی، مڑی کلی جان ہے جی، میں کیا کر سکوں، یہ ایک آسان بہانہ ہے نا۔ تو یہ بہانہ کسی اور جگہ بھی ہم نے بنایا یا صرف یہاں پر بنا دیتے ہیں؟ تو دیکھیں اس پر جو ہے نا ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے میں نے کہا کہ پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا بچے کے حقوق کے متعلق چل رہا تھا نا، کہ بچے کے کیا حقوق ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی وہ والدین پر لازم اور ضروری ہے، اور پھر اس میں ایک آخری حق وہ بیان ہو رہا تھا کہ بچے کا صحیح اور اچھی جگہ پر، نیک اور صالح جگہ پر اس کا رشتہ طے کرا دینا اور اس کے نکاح کا بندوبست کر لینا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے متعلق ذکر ہوا تھا۔ لیکن اب دیکھیں یہ ایک سنت عمل ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے بے رغبتی کرے گا فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔
یعنی میری امت سے ہی نہیں ہے، بس بات ہی ختم کر دی۔ تو اب جب سنت اس کو کہہ دیا تو اس کو سنت کے مطابق ادا کریں گے نا، کیوں؟ یہ ایک عبادت ہے نا، نکاح، شادی، بیاہ، منگنی، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کو اس طریقے سے آپ ادا کریں گے جو طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو اب یہ سوچیں کہ ہم سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو عمل ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں، یا جو پہلے ہم سنتے آ رہے ہیں، نکاح کا عمل ہے، شادی کا ہے، اس میں ہم نے کتنا شریعت کی جو ہے نا پابندی کی ہے، ہر ایک اس پر غور و فکر کرے، چاہے کتنا بڑا جو ہے نا وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو، لیکن اس معاملے میں آ کر یہاں پھسل جاتا ہے، پھر وہ پھسل جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہو جی میں تو اکیلا ہوں، جی میں کیسے مقابلہ کروں؟ تو بھئی اکیلے ہو کر مقابلہ کرنا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اکیلا ہوگا تو مقابلہ کرے گا، جتھوں کے ساتھ تو مقابلہ ہر جگہ نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام اکیلے آئے ہیں نا، لیکن وہ ڈٹ گئے تھے اپنی جگہ پر، کتنی تکالیف ان کو پہنچی، کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، کن کن مصائب سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ تو ظاہر دین تو ہم سے یہ چیز سے آ رہا ہے نا کہ ہم بھی ڈٹ جائیں، پھر وہ ڈٹنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہو جائے گا، بس جو ہے نا جب مشکل ہو گیا پھسل کے بعد چلو جی پھر اللہ دے والے، پھر سب کہتے ہیں جی حاجی صاحب بھی موجود تھے اور فلانے صاحب بھی موجود تھے اور فلانے بھی موجود تھے، تو پھر گویا ہماری وہ حرکت جو 2 دن کی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ 2-4 گھنٹے کی ہوگی، اس کا نزلہ پورے جو ہے نا ہمارے دین پر پڑ جاتا ہے۔ وہ جو ہم نے سالہ سال کی محنت کی ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے، جو کچھ تھوڑا سرمایہ حاصل کیا ہوتا ہے نا، وہ بس اس جو ہے نا اس عمل میں اور ایک اس مسنون عمل میں غیر شرعی طریقے سے جو ہے نا شرکت پر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم میں اور غیر میں پھر فرق کیا رہا؟ وہ بھی ان غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم بھی کرنے لگ جائیں تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ تو یہ بار بار اس وجہ سے بیان ہوتا ہے چونکہ یہ ایک عام عمل ہے، زندگی کا خاص عمل ہے، اور اس کے بغیر زندگی پھیکی بھی ہے، بے مزہ ہے۔ کیوں؟ جتنے بھی انبیاء سب نے جو ہے نا نکاح کی سنت کو اپنایا ہے، سوائے یحییٰ علیہ السلام کے، باقی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو ہے نا نکاح کا اہتمام نہ کیا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 9 یا 11 نکاح فرمائے تھے، مختلف خاندانوں میں فرمائے، مختلف یعنی عمر کی عورتیں تھیں، ازواج مطہرات کی عمروں میں فرق کتنا تھا، پھر مختلف قبائل میں تھے، اپنوں میں بھی تھے، غیروں میں بھی تھے، اجنبی بھی تھے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، یعنی اس کو پھر ان کو مسلمان کر دیا، یا اہل بیت یا اہل کتاب تھے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ 2 آدمیوں کا ملاپ تو صرف نہیں ہے نا، اس سے 2 خاندان جوڑتے ہیں، پھر آگے ایسے جو ہے نا یہ سلسلہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا ایک خوشبو ہے، دوسری نماز ہوتی ہے، فرمایا عورت۔ اس معنی میں نہیں جیسے ہم تصور کرتے ہیں، یعنی اس معنی میں کہ یہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایک زبردست طریقہ ہے، ایک زبردست سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایسی جو ہے نا انسیت اور جاذبیت رکھ دی ہے۔ اب 2 بول دیے تو بس جو ہے نا 2 اجنبی ایک ہو جاتے ہیں، ایک جان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے احساسات جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں۔ وہی جو ہے نا ابھی میاں بیوی بن گیا آپ کے 2 بول بولنے سے۔ اگر معمولی سے جو ہے نا علم ہو جائے میاں کو، ابھی شادی نہ بھی ہوئی ہو لیکن صرف عقد ہو چکا ہو، نسبت حاصل ہو چکی ہو، اگر سن لے کہ بیوی کو یہ تکلیف ہے تو وہ تڑپتا ہے، پھر بیوی کو معلوم ہو جائے کہ میرا ہونے والا شوہر اس کو یہ تکلیف ہے وہ تڑپتی ہے۔ حالانکہ یہ تو پہلے بھی یہ مرد حضرات موجود تھے، یہ لوگ پہلے بھی موجود تھے، کسی نے کہا فلانا بیمار ہے، وہ کہتی بس ہزاروں بیمار ہوتے تو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کشش جو ہے نا وہ رکھی ہے۔ اس وجہ سے انبیاء نے اس چیز کو پسند کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیوں گمراہ فرقے بہت سے ہیں نا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ظاہر ہے دشمن سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس معنی میں فرمائے کہ مجھے عورت پسند ہے کہ اس سے خاندانوں کے خاندان جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، خاندانوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ اولاد کا سلسلہ پیدا فرما دیتا ہے، تو تا قیامت ایک جو ہے نا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اور پھر باقاعدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی اس عمل کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے تاکہ آسانی پیدا ہو۔ فرمایا سب سے آسان عمل صحابہ کرام کے دور میں یہ نکاح تھا، اب سب سے مشکل ہو گیا ہے،
یعنی ضروری بھی ہے، یہ عمل انتہائی ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا مشکل بھی بنا دیا۔ حالانکہ جو چیز انسان کی ضرورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا اور اس کو ہر جگہ پر مہیا بھی فرما دیا۔ جیسے ہوا دیکھیں انسان کی ضرورت، پانی انسان کی ضرورت، ہر جگہ موجود، کوئی قیمت بھی اس کی نہیں ہے، نہ کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو شادی بیاہ وغیرہ نکاح ہے، مرد اور عورت کا جوڑ، یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن نَفْسٍ، میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے۔ تو نشانی ہوتی وہی ہے کہ جس کا کوئی مثل لا نہ سکے دنیا میں۔ تو اللہ جب فرماتے ہیں نشانی ہے تو یقیناً ہے نا، انسان ذرا غور و فکر تو کرے۔ دو اجنبی اکٹھے ہو گئے جو ہے نا کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال سنت کے مطابق اس عمل کو جو ہے نا اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا جتنی بھی خرافات ہیں ساری اب ہماری نیکیوں کا وہ جو ہے نا جتنا بھی وہ اثر ہوتا ہے نا فائدہ، وہ ہم اس میں جو ہے نا ختم کر ڈالتے ہیں بس۔ تو اس سے احتراز کرنا، یہ اس لیے بیان نہیں ہوتا کہ ہاں جی وہ مجھے زبردست گلوں یہاں سی جی وہ یہاں تاسی عمل کون کر سی، ظفر کب عمل کرے گا اس پر؟ ابھی تو اس پر جو ہے نا بڑے جو ہے نا آ رہے ہیں، یعنی ذمہ داریاں اس پر آ رہی ہیں، بھائی اس کے رہتے ہیں، پھر پتہ لگے گا نا شاہ صاحب کا بھی اور ان کا بھی کہ کتنا یہ سنت کو اپناتے ہیں۔ پھر کہیں جی نہیں وہ تو ڈاکٹر ہے جی، وہ ڈاکٹری کے مطابق کوئی عمل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے نا، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ غلط استعمال کرے گا تو پوچھ ہوگی، اس کا جو ہے نا جواب دہ ہونا پڑے گا اس کو نا۔ یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے کیسے کمایا، کہے گا یا اللہ حلال کا کمایا، بالکل خرچ کہاں کیا ہے یہ بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ تو خرچ اگر غلط جگہ پہ کیا ہے یا غلط طریقے سے کیا ہے، اسراف سے کام لیا ہے، تبذیر سے کام لیا ہے، تو پھر جواب کون دے گا، کیسے دے گا؟ تو بہرحال ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے، آگے سے عبدالرحمن ابن عوف ملے اور ان کے کپڑے ذرا اجلے ہوئے تھے، صاف ستھرے کپڑے تھے، اس پر رنگ وغیرہ لگا ہوا تھا۔ تو اس وقت کا یہ طریقہ بھی تھا کہ جس کی شادی ہو جاتی تو اس کو کپڑوں پر تھوڑا سا ایسا رنگ سا لگا دے تاکہ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ شادی شدہ ہے، نیا جو ہے نا دولہا ہے یہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے کہا ہے عبدالرحمن یہ کیا، لگتا ہے شادی کر لی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ اب مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ میرے ایک صحابی کی شادی ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو بلانا چاہیے جی۔ اب تو جو ہے نا وہ الف سے یہ کر یہ تک سارا جو ہے نا بیٹھ کر 10 دن تو لسٹ بنتی ہے جی، کس کس کو بلانے جی، فلاں کو جی، فلاں کو جی، فلاں کو جی، او پتہ نہیں کیا، کوئی رہ نہ جائے، کیوں جو ہے نا پھر بعد میں گلہ بن جائے گا۔ تو گلے شکوں کو مٹانے کا یہی طریقہ، کسی کو کہو ہی نہ، بات ہی ختم ہے۔ یہ بڑی عجیب لگتی ہے بات، لیکن بڑی راحت ہے اس میں۔ عورتیں کبھی نہیں مانیں گی، ہاں کیوں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ کبھی نہیں مانیں گی۔ عورتیں اگر مردوں کا ساتھ دیں نا بڑی آسانی ہو جائے، لیکن وہ کب، وہ کہیں گی ذکر بھی ہم کریں گے، تم سے جو ہے نا تہجد بھی زیادہ پڑھتے ہیں، روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اب یہ کام جو ہے نا سال میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا یہ خوشی آئی ہے، اس میں بھی تم نے فلانے کو چھوڑ دیا اور فلانے کو چھوڑ دیا، جو ہے نا ظفر بھی نرم پڑ جاتے، یار واقعی گل تو صحیح آتے ہیں، سال بعد ہی ملاقات ہو سی مشکل نال، چلو ایک موقع ہے ملاقات، اس بہانے ملاقات ہو جلسی، بس جو ہے نا ہم پھسل جاتے ہیں اس میں۔ یہ مطلب نہیں، یعنی انسان کہہ سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن ہماری دعوت میں پھر خرافات کیا، اگر عورتوں کو آپ نے جمع کر دیا انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ پکی بات ہے، اور نہ ہی ظفر نے پھر اتنا انتظام کرنا ہے عورتوں کے لیے کہ یہ نماز بھی پڑھیں گی، نہ انہوں نے انتظام کرنا ہے نہ انہوں نے پڑھنی ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ تو سارا وبال اسی آدمی پر آئے گا نا جس نے دعوت دی ہے نا، کسی کی نماز چھوٹ گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ دعوت نہ دیتے، وہ آتے نا تو ان کی نماز ہی قضا نہ ہوتی۔ بلانے میں تو صرف آپ کی ناک کٹ رہی ہے نا، آپ کے تعلق میں کمی آ رہی ہے، اور نماز جیسے جو ہے نا فریضہ اگر چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کا باغی انسان بن گیا۔ اور عورتیں جو ہے نا خاص طور سے اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو مرد بھی نہیں کرتے، تو عورتوں کا کیا کہنا؟ تو فرمایا کہ عبدالرحمن شادی کر لی، کہ جی ہاں شادی کر لی۔ فرمایا اچھا، یہ نہیں فرمایا جاؤ تم مریدی سے نکل گئے ہو، جو ہے نا مجھے بتایا نہیں ہے، یہ کیسی تمہاری شادی تھی؟
نکالو اس کو لسٹ سے۔ تو پوچھا، فرمایا کہ جو ہے نا کس سے نکاح کیا ہے، کنواری ہے یا بیوہ ہے، مطلقہ ہے، کس سے شادی کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ سی عورت ہے، بیوہ ہے، اس سے نکاح کیا ہے۔ فرمایا یہ کیوں اس جوان کے ساتھ کر لیتے؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے نا میری اولاد ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسی عورت گھر میں آئے جو ذرا تجربہ کار ہو تاکہ ان بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ کر سکے۔ اتنے آسان نکاح تھے، اب تو سارا معاملہ ہی جو ہے نا وہ بگڑ گیا، مشکل ہو گیا۔ خود دیکھیں سعد اسود رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے بہت پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کیسی ان کی کیفیت تھی، صورت مبارک کیسی تھی، حسن نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے فرمایا کہ کیا تمہارا شادی کو جی چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی شادی کیا، لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے اکٹھے ایک دسترخوان پر، اور ایک برتن میں پانی نہیں پینے چاہتے، آپ فرماتے ہیں شادی؟ فرمایا ہاں میں سمجھ گیا ہوں تمہیں جو ہے نا شادی کی خواہش ہے، جاؤ وہب ابن عمیر یا عمیر ابن وہب کے پاس جاؤ، اور ان کی بیٹی کا رشتہ موجود ہے، ان سے کہو مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں آیا ہوں، آپ جو ہے نا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ کتنا آسان طریقہ تھا۔ اب 6 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے سوچ بچار ہوگی، میٹنگ ہوگی، کون کون جائے گا، کیسے جائیں گے، کیا طریقہ ہوگا، کیا لے کر جائیں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ رشتہ کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا اتنی جھنجھٹ آ جاتے ہیں نا کہ انسان رہ جاتا ہے پھر، اور پھر رشتہ ہوتے ہوتے اور طے ہوتے ہوتے کرتے کرتے 2 سال گزر جاتے ہیں، اور ادھر وہ اکیلے جا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ساتھ دوست نہیں ہے، خود جا رہے ہیں، اور کس حالت میں جا رہے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ تہبند تھا اور اوپر جو ہے نا چادر پھٹی ہوئی جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی تھی، چپل جو ہے نا وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، ٹوپی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اور کیا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کے رشتہ کے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اوپر نیچے سے دیکھا، حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا؟ یعنی انسان کے دل میں جو ہے نا کچھ چیزیں غیر اختیاری بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حسن و جمال سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ جس کو دے دے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جا کر گھر والوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ گھر والوں سے کہا کیسے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ بعد میں پڑھنا، پہلے اس لڑکے کو دیکھ لو۔ الحمدللہ تو پڑھ لیے، لڑکے کو تو دیکھ لو نا۔ جب وہ آئی وہ جو ہے نا اس کسی جگہ سے ان نے کسی سوراخ وغیرہ سے ان کو دیکھا تو جو ہے نا عجیب و غریب خستہ حالت میں تھے۔ سعد اسود رضی اللہ عنہ بڑے متفکر ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو بھیجا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، رد کرنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو حالت ہے، اور ہماری بیٹی یہاں ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، کھاتے پیتے گھرانے میں وہ جو ہے نا اس کا یعنی عمر اس کی گزری ہے، تو اس کے ساتھ یہ گزارا کیسے کرے گی؟ جب اگر یہ رشتہ ہم نے دے بھی دیا، گزارا کر نہیں سکے گی تو کل ہمیں جو ہے نا گالیاں دیتی رہے گی، ہمیں کوستی رہے گی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کیسی اس کی بیٹی ہے، تو دونوں جانبین کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ تو آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہماری بیٹی تیرے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی تو تمہارے لیے ہمیشہ کی پریشانی، ابھی کی ناراضگی بہتر ہے آئندہ جو ہے نا دائمی ناراضگی سے۔ اب تو ہم رشتوں میں یہ چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں نا کہ میں گیا ہوں، میری وجہ سے ایک رشتہ ہے تو ہو ہی جائے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ، لیکن چونکہ میں گیا ہوں نا، یہ میں بڑی خطرناک چیز ہے نا، میں گیا ہوں جی شاہ صاحب حسن بھائی، میں تو بڑا خیال ہی نہیں رکھا۔ وہی ایسے خیال رکھنا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو ہے نا حضرت بریرہ رکھ لیتی نا، جب حضرت مغیث کے متعلق فرمائے بریرہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، اور جو ہے نا اس کو مت چھوڑو، یہ تمہارے لیے جو ہے نا پریشان ہے، تمہارے فراق اور جدائی میں یہ رو رہا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ انہیں بھی پتہ تھا نا، فرمایا یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ فرمایا میں اس مشورے پر عمل نہیں کرتی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں جی میں جو گیا ہوں نا، میں 2-3 جگہوں پر گیا ہوں رشتوں کے لیے کسی اور کے ساتھ، اور پھر جانے پر پچھتایا بھی ہوں۔ کیوں پچھتایا ہوں؟ یہ نہیں کہ چپکی ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھ گیا کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں، وہ پیچھے نسبت بڑی ہے نا، میں تو کچھ نہیں ہوں، پیچھے نسبت اتنی بڑی لگ گئی ہے نا، تو میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا دیکھو، اچھا ایک جگہ میں گیا، مجھے پورا یقین تھا یہ کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بامر مجبوری مجھے جانا پڑا، اور وہی وہ جب انکار ہوا نا تو سب نے مجھے آگے کہ او اس کا خیال بھی نہیں رہے نے دغاڑو خیال ہے انہوں ساتھ۔ تو کیا جو ہے نا لوگوں سے جو ہے نا اس طریقے سے لوگوں کی جو ہے نا بچیوں کو پھانسنا چاہتے ہیں
کہ جی فلانے کو لے جاؤ، تو اب جب کوئی مجھے کہتا ہے نا فلانی جگہ رشتہ، میں کہتا ہوں خود چلے جاؤ، بعد میں ضرورت تھی تو میں چلا جاؤں گا۔ تو شاہ صاحب یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، سمجھ گئے نہیں ناصر اقبال صاحب؟ یہ نہ ہو کہ آ کے جی پیر صاحب آؤ جی ناصر صاحب خوش ہوئے جی مک بھی نال کھڑے ہیں، تو بعد میں ان کے نام پر پھر سیاست ہوتی رہے گی اور ناراضگی چلے گی، پھر جو ہے نا محبت اور عقیدت کے جذبات ابھریں گے پھر کہ او جی پیر صاحب کو ہم لائے تھے، انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا۔ پیر صاحب کی آپ نے اور کون سی باتیں مانی ہے جو اس رشتے میں نہ پر آپ لوگوں کو جو ہے نا پھر دھتکار رہے اور ان کو پریشان کر رہے اور ان کو ملامت کر رہے ہو؟ یہ پیر صاحب تو تمہارا بھی ہے، اس کی اور باتوں پر عمل کیا ہے یا صرف تمہارے رشتے پر انکار کی وجہ سے پیر کی عقیدت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے؟ تو یہ ذرا مشکل سا معاملہ ہے نا۔ ایسا پیری کا نام ہے آسان رکھنا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کس کس کو راضی رکھیں گے؟ ہر ایک کو راضی بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ان کو واپس کر دیے تو ان کی بیٹی جو ہے نا اندر سے نکلی، انہوں نے کہا یہ آپ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہا ہوں یعنی آسان نکاح تھا، تو انہوں نے کہا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا تھا لیکن ہم نے واپس کر دیا۔ کہ کیوں؟ کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، تمہارا گزارا ناممکن ہے، اس وجہ سے اس نے کہا نہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا بھیجا کس نے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول ہے، سختی برداشت کرنی ہے میرا کام ہے، تمہارا اس میں کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تمہیں منظور ہے تو ہمیں تو بصر و چشم منظور ہے۔ پھر دوبارہ ان کو واپس کر دیا۔ بس جی نے کہا ہو گیا بات ختم۔ اب جیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو بہت مشکل ہے۔ اب اگر کریں گے بھی نا تو عورت سب سے پہلے اٹھے گی کہ وہ اپنی بچی کو لوکی کر دے، اسی لگے دے، اور اگر اس نے کچھ نہ کہا تو باقی اقارب رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے، جو ہے نا رکاوٹیں بناتے رہیں گے۔ تو ان رکاوٹوں کو ہم نے خود جو ہے نا وہ دور کرنا ہے، یعنی حدود کے ساتھ، کیونکہ آج کل معاشرہ بھی بگڑا ہوا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا جو کوشش تو کریں کم از کم نا۔ اگر ایک دم سارا جو ہے نا وہ سب کچھ اب نہیں کر سکتے، 100 سال کا رام ایک دن میں تو حضرت فرمایا کرتے تھے نہیں نکلتا، لیکن پیش رفت تو ہونی چاہیے نا۔ ہم تو پیش رفت بھی نہیں کرتے۔ پیش رفت کیا ہے؟ مثلا نکاح کا اہتمام کرنا ہے، پہلے آپ چائے مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا دیا کرتے تھے، اس کام کو چھوڑ دیں۔ پہلے آپ گھروں میں مثلا اہتمام کیا کرتے تھے نکاح کا، اس کو مساجد جو ہے نا مساجد میں اس کا اہتمام کر لیں، مراکز میں اس کا اہتمام کر لیں، خانقاہوں میں اس کا اہتمام کر لیں، تو جو ہے نا اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ کیوں خانقاہ میں مثلا کسی نے نکاح پڑھوا دیا مثلا، تو وہ چائے کہاں سے لائے گا؟ وہ کہ جھلو جڑے اللہ دے والے جھلو، جان چھوٹ جائے گی نا۔ چھوارے بھی اتنے سستے نہیں ہیں، 200-300 روپے کلو وہ بھی ہیں چھوارے بھی۔ تو اتنے آدمیوں کے لیے آپ 20-30 کلو چھوارے لے آئیں تو بس 4-5 ہزار کا خرچہ تو ہو گیا نا۔ تو خرچہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے مطابق عمل ہو گیا۔ تو اس پر عمل آپ انشاءاللہ کریں گے یا نہیں؟ اب ناظم کو دیکھو، یہ عالم ہے اور اس سے کہا جی مٹھائیاں بغیر کم نہیں ہوتا۔ اگر یہ سختی سے روکتا نا تو رک جاتے وہ لوگ۔ ان کو کہتے تمہارا فائدہ، وہاں جا کے مٹھائیاں بانٹو نا، تمہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ خود ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ یہ نورانی آئے ہوئے نہیں، ہاں وہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ہم پھر جو ہے نا پھر اس جو ہے نا معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جی سب ایک طرف ہیں۔ تو ناظم نے کہا میں بھی تو سنا لاں، ٹھیک ہے بس میں 2 کلو چھوارے کینجل سن باقی تھی مٹھائیاں آنے 10,000 دی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ مقصد ہے، اس میں آسانی ہے اگر آپ جو ہے نا اس پر عمل کریں، آسانی ہے۔ کھانا تو ہر ایک دے سکتا ہے، اللہ نے جو ہے نا استطاعت دی ہے، استعداد ہے، لیکن سنت اور عمل کے لیے ان چیزوں کو جبرن جو ہے نا آپ جو ہے نا چھوڑیں گے تب کام چلے گا۔ تو جو ہے نا کیسے آسان طریقہ تھا۔ بہرحال اس طریقوں کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنی اولاد کو اچھی نصیحت بھی کرنی چاہیے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، خود کو، جو مرد ہیں عورتیں ہیں، سب جو ہے نا ایک دوسرے کو نصیحت بھی اچھی کریں نا۔ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اولاد کو اچھی نصیحت کریں، خصوصاً بیٹیوں کو اچھی نصیحت کریں کہ وہ دوسرے گھر میں جائیں گی تو نام تو اس پر بڑھتا ہے نا، سامان پہ تو نام نہیں بڑھتا۔ اگر آپ نے سامان جو ہے نا لاکھوں کروڑوں میں دے دیا، آگے بچی کے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، وہ کسی گھر میں چلے گی تو آپ کے سامان کو کوئی جو ہے نا دیکھے گا بھی نہیں، تھوکے گا بھی نہیں، وہ اس کے اخلاق کو دیکھیں گے، اس بچی کے اخلاق کیسے ہیں، اس سے آپ کا جو ہے نا پیمانہ اوپر یا نیچے ہوگا پھر۔ تو آج کل نصیحت اچھی کی ہے کسی نے؟ ہم تو پہلے سے ہی اس کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں نا کہ تم اس گھر میں جا رہی ہو، خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہو جائے تو دیکھو یہیں آہنا ہے، پہلے سے ہی اس کو لڑائی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔
کہ اگر وہاں پر یہ بات ہوگی نا تو ٹیلا نہیں پڑنا، ہاں بس تم نے ایک دم جواب دینا نا، آج جواب دو گی کل یہ خاموش ہوں گے، تو پہلے سے ہم نے اس کا منفی ذہن بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اچھی تربیت انسان کرے، اچھی جو ہے نا نصیحت اس کو کرے، آگے پھر قسمت کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق 8-10 باتیں ذکر کرتا ہوں کہ عرب میں ایک عورت تھی، اس کی بچی کا جب نکاح ہو گیا اور وہ دوسرے گھر جانے لگی تو اس نے اپنی بچی کو بٹھایا اور کہا بیٹی میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ نصیحتیں ہیں وہ میں تمہیں کرنا چاہتی ہوں، اور اس نصیحتوں کا فائدہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا، لیکن اب میری باتوں کو غور سے سن لو۔ تو وہ زمانہ بھی اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے، تابعداری بھی تھی، اتباع تھا، عزت اور احترام یہ چیزیں تھیں، حقوق کی ادائیگی کو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو اس نے کہا بصر و چشم جو ہے نا کیا نصیحتیں کر رہی ہو، بالکل میں تیار ہوں نصیحتوں کو سننے کے لیے۔ اور اگر آج کی کوئی ماں کہہ دے بیٹی کو کہ تم بیٹھو میں تمہیں کچھ باتیں بتاتی ہوں، کچھ نصیحت کرتی ہوں، وہ کہ نصیحت کے لیے میں رہی ہوں، کیا مجھے نصیحت کرتی ہوں، میں خود جو ہے نا سمجھدار ہوں۔ تو جب ایسی بچی جو نصیحت سننے کے لیے تیار ہوں، آگے وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ تو والدین کو یہ کہے گی نا آپ جو ہے نا دقیانوسی زمانے کے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے نا ماڈرن ایج میں چل رہے ہیں، ہمیں نصائح کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ والدین نے نصیحت کی ہے اور نہ جو ہے نا بچے نصیحت سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ نصیحت کریں گے کیا؟ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی، مثبت سوچ ہماری ہوگی تو وہ ہم بچوں کو منتقل کریں گے نا، ہماری اپنی سوچ ہی منفی ہے تو بچوں کو ظاہر ہے منفی سوچ ہی منتقل ہوگی۔ تو اس نے کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا بیٹا تمہیں 10 باتیں بتاتی ہوں، 10، ان 10 باتوں کا بہت احترام کرنا، حالانکہ یہ عام سی باتیں جو اب میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابا جان بالکل حاضر ہوں، کیا نصیحت ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی نصیحت کیا ہے؟ الرضا بالقضاء۔ پہلی میری نصیحت یہ بیٹی تو جو ہے نا دوسرے گھر میں جا رہی ہے، یہاں کا جو ماحول ہے وہ یکسر بدل جائے گا، اجنبی ماحول، اجنبی لوگوں میں جا رہی ہو، تو وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں جو تمہاری عادات تھی، خوب بو تھی، اس کو یکسر تم نے بدلنا ہے۔ الرضا بالقضاء کیا مطلب؟ کہ جو کچھ اس گھر میں تمہارا خاوند لایا اس کو بصر و چشم قبول کر لینا، یعنی قناعت کی اس کو تعلیم اس نے دی ہے کہ جو کچھ بھی اس گھر میں وہ لے کر آیا تم نے بڑے قانے ہو کر اس کو قبول کرنا ہے، اس کو تم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ کیسے؟ مثلا جو ہے نا وہ شلجم لے کر آیا فیصل ٹھپر، اور آگے سے جو ہے نا گھر والی نے کہا ایک ایسے کہن کے آئے تم میں تو اتھا مطلب ہے کہ بکری کھاندی رہی ہیں، وہ تو سنگ پتہ کہ کھاندی رہی ہے، لیکن ظاہر عورت تو کہتی ہے ایسے نا کہ میں تو وہاں ایسے اور ایسے۔ ہاں جی، باپ کا گھر تو ہر ایک کو جو ہے نا وہ تو کہتی ہے میں نے یہ کیا اور وہ کیا، جی تمہارے گھر میں نے دیکھا کیا، کھایا کیا، پیا کیا، پہنا کیا۔ یہ عورتوں میں یہ مرض ہے، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے موقع پر فرمایا تم صدقے اور خیرات کیا کرو۔ عورتوں سے کہا، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تمہاری اکثریت جہنم میں جل رہی ہے، میں نے دیکھی ہے کہ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا تمہارے اندر ناشکری ہے۔ اگر سونے کا پہاڑ بھی خاوند لا کر دے دیں اور ایک بات اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتی ہے بس میں نے اس گھر میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہ سب جو ہے نا اس ایک فقرے سے سارے جو ہے نا احسانات وہ بھول جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا کہا؟ الرضا بالقضاء، یا قناعت جو ہے نا اختیار کرو، جو کچھ وہ لے کر آیا کہ شلجم لے کر آیا تو وہ سر و چشم قبول کرے نا، لات ماری دی ہوئے وہ جلدے لگے تھا تھیلا، بلکہ اس کو جو ہے نا اس کی تائید کرے، اس کی دلجوئی کرے کہ ماشاءاللہ آپ نے آج وہ چیز لائی ہے جو میرے دل میں آ رہی تھی کہ تمہیں کہوں، اب دل نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ تعلق ہی ایسا ہے، اس رشتے کو نبھانا ہے، آخر تک لے جانا ہے، عمر بھر کا معاملہ ہے، تو فرمائے بیٹی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ نہ ہو تم کہو کہ میں تو باپ کے گھر میں جو ہے نا بریانیاں کھاتی رہی اور یہاں جو ہے نا میں روسٹ کھاتی رہی، یہاں میں بکرے کھاتی رہی، چھوٹا گوشت کھاتی رہی، ادھر تو شلجم پکا ہوا ہے، ادھر تو دال پکی ہوئی ہے، یہ دال کہاں سے لائے ہو؟ میں تو نہیں کھاتی ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ چیز تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، دوسرے گھر میں جا رہی ہو تو اس ماحول کو اور اپنی طبیعت کو تم نے بدلنا ہے۔ یہ نصیحت ہم نے کی ہے، میں نے الحمدللہ کی ہے اور کرتا ہوں اور کروں گا بھی، آپ نے نہیں کی ہوگی۔ دیکھیں
والدین کی خواہش ہے کہ میری اولاد اچھی رہے، خوش رہے، کھائے پیے مزے کرے، لیکن کم از کم اس کو تلقین تو یہ کرے نا. دل تو چاہے گا، کون یہ چاہتا ہے کہ میں خود جو ہے نا بریانیاں کھاؤں اور میری اولاد جو ہے نا ساگ کھائے؟ نہیں چاہتا کوئی. لیکن کم از کم اولاد کی تربیت یہ انسان کا حق ہے کہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، ابھی سے آپ نے اس کو جو ہے نا اس کا ذہن اتنا اونچا بنا دیا، وہ عرش تک پہنچا دیا کہ تو بریانی تو بغیر کوئی شے نہیں کھانی، تو پھر وہ گھر چل سکے گا؟ پھر یہ بچی اگر جو ہے نا اس کی زندگی تباہ ہوگی تو اس میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو فرمایا بیٹی اگر وہ ساگ شلجم کچھ بھی لائے نا تو جو ہے نا بڑی خوشی سے قبول کرنا کہ ماشاءاللہ آج میرے دل کا مقصود لے کر آئے ہو. میں صبح کہنے والی تھی کہ آج یہ چیز لانا، لیکن آپ بغیر کہے لیں ماشاءاللہ الحمدللہ. دل نہیں چاہے گا، لیکن فرمایا قبول کر لے دل سے. تو اس سے خاوند کے دل میں محبت پیدا ہوگی نا. لیکن ساتھ ساتھ خاوند کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے ہم باہر جو ہے نا پھرتے ٹرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کبھی کباب کا ہے، کبھی کیا کبھی ایک دوست نے کھلا دیا، کبھی دوسرے نے کھلا دیا، کبھی خود کھا لیا. تو یہ گھر والوں کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ساتھ انسان لے آئے. یہ تو مرد کا حق بنتا ہے نا، یہ تو مرد کے لیے حقوق ہو گئے. لیکن عورت کے لیے اپنی بچی کو یہ نصیحت لازم اور ضروری ہے کہ تم نے جو ہے نا قناعت سے کام لینا ہے، قناعت سے. لالچ تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، ناشکری پیدا نہ ہو جائے. یہ پہلی نصیحت کی ہے. دوسری نصیحت کیا؟ وہ حسن السمع والطاعہ. اس کی بات کو بڑے غور سے تم نے سننا ہے. اور حسن السمع، اچھا یہ نہیں ہے مطلب بوتھا چاڑے تو بول کیا آتے ہیں. وہ حسن السمع، صرف سماعت نہیں آیا، حسن السمع یعنی اپنے خاوند کی بات کو تم نے سننا ہے. کیسے؟ خوش دلی کے ساتھ سننا ہے. اور سننے کے بعد وطاعہ، پھر اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو بڑا جو ہے نا غور و فکر سے اور خوش دلی کے ساتھ سنے. اور اگر ماننے والی بات ہو تو اس کی بات کو مان بھی لے. یہ خاوند کے لیے بھی اچھا. کیوں؟ بیوی تو جو ہے نا خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے نا کہ کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ درد، مکر و فریب، جو بھی نام دے دیں، وہ یہی کہتی ہے خاوند آئے گا اس سے جو ہے نا یہ بات میں کر لوں گی. اب خاوند صاحب باہر سے آیا خرش فرش بالکل ہیں، ایک نیغ اینڈ تن اندر داخل ہو گیا، تو وہ بیچاری اگر یہ اس کی بات سننے کے لیے اگر تیار ہی نہیں تو وہ کس کو بات کرے گی؟ لا محالہ وہ پھر اپنے والدین سے جو ہے نا مشورہ کرے گی. اور جب والدین سے مشورہ کرے گی پھر اس کو آئے گا غصہ کہ ہو تو تماؤ تک گال پچا چھوڑی. بھائی اس کو ایسا جو ہے نا یعنی وہ طریقہ اپناؤ، ایسا رویہ اپناؤ، ایسا اخلاق اپناؤ کہ وہ بات باہر جائے ہی نہ، والدین تک پہنچے ہی نہ. یہ مرد کا بھی جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی وہ حسن السمع والطاعہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کرے. کیوں؟ یہ جو ہے نا اس کی بات سنے گا نہیں تو لا محالہ وہ بہنوں سے بات کرے گی، بھائیوں سے کرے گی، ماں سے کرے گی، والد سے کرے گی، تو اس سے جو ہے نا نفرتیں پیدا ہوں گی. لیکن عورت کے لیے خاص طور سے چونکہ اس کے اندر یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے نا، ناشکری بھی زیادہ ہوتی ہے، بولتی بھی زیادہ ہے، تو فرمائے وہ حسن السمع والطاعہ، اس کی بات کو بڑے غور سے تم نے سننا، پھر اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرمانبرداری بھی کرنی ہے. یہ دوسرا جو ہے نا حق بیان کر دیا. دوسری نصیحت کر لی اپنی بیٹی کو، تو یہ نصیحت ہم نے بھی کرنی ہے. عورتیں سن رہی ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں اور اپنی بچوں کی ایسی تربیت کریں، ان کو جھگڑوں کے لیے تیار نہ کریں. جھگڑوں کے تیار کرنے کا مطلب یہ کہ ہم پہلے سے جو ہے نا ڈٹے ہوئے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا تو ہم جو ہے نا اس کو علیحدہ کر دیں گے. تو یہ تو ہمارا وہ فعل ہی جو ہے نا غلط ہے نا، سوچ اور فکر ہی غلط ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، جیسے بندہ گمان رکھتا ہے ویسے معاملہ کرتا ہوں. تو انسان جو ہے نا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور دوسرے کے متعلق بھی اچھا جو ہے نا وہ گمان رکھے، اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا. تو کیا کہا؟ وہ حسن السمع والطاعہ، کہ اس کی بات کو سنیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں، آگے سے بگڑے نہ، پھٹے نہ، منہ پھٹ نہ بنے. اگر کوئی بات اس کے جو ہے نا وہ دل یعنی اس کی طبیعت کے موافق نہیں بھی تو خاموشی اختیار کر لینا. چاہے مرد ہے وہ خاموش ہو جائے، لیکن عورت خصوصیت کے ساتھ وہ خاموشی اختیار کر لے، تو لا محالہ خاوند خود بخود جو ہے نا اس کے اندر ندامت پیدا ہو جائے گی. یہ ذرا سوچ تو لے گا کہ یہ خاموش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اگر یہ بول پڑی آگے سے نان سٹاپ ہے، بس چل دی ہے لگی تھی گاڑی ماشاء اللہ، پھر کون اس کو روک سی؟ پھر ظاہر ہے پھر ہاتھ اٹھے گا، پھر جو ہے نا جسم انسان کا حرکت میں آتا ہے، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، پاؤں حرکت میں آتے ہیں، پھر معاملہ بگڑتا ہے نا. تو اس وجہ سے فرمایا حسن السمع والطاعہ.
اگلی بات کیا کہی؟ فرمایا فتفقدی بمواقع عینیہ و انفہ، کہ بیٹی اس کے آنکھوں کا اور اس کے ناک کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کیا کہا شاہ صاحب؟ کہ بیٹی میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ اس کی آنکھوں کا بڑا خیال رکھنا ہے اور اس کی ناک کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ ظفر آسی یہ کیڑی گل ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ تھا فلا تقوا عینیہ منک علی قبیح، کہ اس کی آنکھ تمہارے جسم پر کسی مکروہ چیز پر نہ پڑے۔ ولا یشم انفہ منک الا اطیب ریح، اور تمہاری اس کی ناک تم سے صرف خوشبو کو محسوس کرے، بدبو وہ محسوس نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی گھر میں بھی بن ٹھن کر رہو، جو تم حسن و جمال اختیار کرتی ہو، بناؤ سنگار کرتی ہو، کبھی جو ہے نا شادیوں میں جا کر جو ہے نا جانے کے لیے تیاری کرتی ہو، کبھی کسی غم میں جانے کے لیے تیاری کرتی ہو، تو اس نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی، بیٹا یہ جو حسن و جمال، یہ جو بناؤ سنگار ہے، یہ خاوند کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ گھر میں جو ہے نا خوب آراستہ اور پیراستہ رہا کرو، خوشبو سے معطر رہا کرو، لباس صاف ستھرا تمہارا ہو، تو جب تمہیں وہ دیکھے گا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر تم جو ہے نا ایسے ہی یہ جوش میں جامع خولا چلوی، اس میں جارو وہ لدا خولی براماتی تھی، پسینہ بہ رہا ہے جی، میں نے جھاڑو لگائی ہے جی، گھر بالکل شیشہ ہے، بالکل گھر تو شیشہ ہے، لیکن تم اپنے کو تو دیکھو۔ تو خاوند جب تمہیں دیکھے گا نا تو اس کے دل میں نفرت ہی پیدا ہوگی نا۔ تو یہ کہا کہ تم نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن صفائی کا اہتمام تم نے کرنا ہے۔ آج عورتیں کرتی ہیں نہیں، گھر میں ایسے جیسے بنگن ہوتی ہے، ایسے آپ دیکھیں گے نا تو طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، جنے کہڑا کار صفائی کا اہتمام کیتا ہے، اور آتی تھی تمبی بھی ساری دیہڑی پھرتا رہتے کار، تروٹی دی ٹوپی تھرا لگی دی ہے، ترکان چڑھ دی ہے، تھو یہ تھا تھو چرت چرت، اے نسوار ایتھا سٹی دو تھا سٹی اے کامن۔ تو مرد کے لیے بھی جو نا اس چیز کا اہتمام لازم اور ضروری ہے کہ وہ بھی گھر میں صاف ستھرا رہے۔ صاف ستھرے سے مراد نہیں اجلے ہوئے کپڑے پہن لے، صاف ستھرے۔ خیر گھر میں ضروری نہیں کہ وہ واسکٹ اور جو ہے نا وہ پگڑی پہن کر پھرتا رہے گھر میں، یعنی صاف ستھرے کپڑے۔ اور عورت کے لیے بھی صاف ستھرے کپڑے اور ہلکی سی خوشبو، خوشبو تو ہے ہی جو نا عورت کے لیے نا، اور گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے۔ اب تو باہر جاتی ہیں تو خوشبو لگاتی ہیں، حالانکہ ایسی عورت زانیہ کے حکم میں جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ باہر جب جا رہی ہے خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو خاوند ہے، خاوند تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ خوشبو کس کے لیے لگا رہی ہے؟ مرد کے لیے پھر بھی جائز ہے، ظاہر ہے اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ربط ہے، آنا جانا ہے، معاشرت ہے، اس کے لیے تو اجازت ہے۔ عورت کے لیے جو ہے نا اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے خوشبو لگانی ہے ایسی ہو کہ اس کی خوشبو تو نہ ہو، رنگ سا محسوس ہوتا ہو، خوشبو اس کی یعنی دبی ہوئی ہو، اور مرد ایسی خوشبو لگائے کہ اس میں رنگ نہ ہو، خوشبو اس کی پھیل رہی ہو۔ اب معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے، ماسیاں وہ خوشبو لانی نے وہ 1 میل تک پتہ لگ دے خوشبو لگی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا نماز کے لیے آ رہی ہے، جب قریب سے وہ گزری تو خوشبو محسوس کی حضرت ابو ہریرہ نے، تو فوراً اس عورت کو روکا کہ رک جاؤ۔ کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جا رہی ہوں۔ فرمایا واپس ہو جاؤ گھر، تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ کہ ہاں خوشبو تو لگائی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا منع ہے؟ جاؤ واپس ہو جاؤ، اس خوشبو کو پاک کرو، یعنی کپڑے بدل دو یا اس خوشبو کا اثر ختم کر دو، اور پھر جو ہے نا نماز کے لیے آؤ۔ اب عورتیں جو ہے نا باہر جاتی ہیں، خوشبو سنگار اہتمام کرتی ہیں نا، اتنا اہتمام کہ اتنا کیا کہوں میں آپ کو۔ لیکن مرد بھی ان سے بڑھ کر وہ آتے ہیں، مرد بھی تھوڑی جی لمیاں ہیں، مرد بھی تھپ کے نہیں، میں بھی تھوڑے نالا۔ تو کیا کہا کہ بیٹی گھر میں پاک اور صاف رہنا ہے۔ تو دیکھیں اگر عورت گھر میں پاک صاف رہے تو مرد کی نگاہ پھر غلط نہیں اٹھے گی نا، کیوں اٹھے گی؟ نہیں اٹھے گی۔ جو زیب و زینت وہ باہر کر کے جاتی ہے اس وقت جو ہے نا پھر ناصر صاحب کے کیا جذبات ہوتے ہیں، حکیم صاحب کے کیا ہوتے ہیں، اور الی آخری ہی۔ تو اگر یہ ہمارا گھر میں کچھ نہ کچھ ہو، یعنی دیکھیں مکمل تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے گھر ہے، ضرورتیں ہیں، کام ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن کچھ تو صفائی کا اہتمام ہونا۔ آپ نے دیکھے کئی گھروں میں صفائی کا نہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں جو ہے انسان کہ بھائی صفائی کرو، صاف کپڑے پہنو، وہ نہیں پہنی، وہ خوش ہوگی میں نے جھاڑو جو ہے نا لمبی رکھی ہوئی اور زبردست جھاڑو لگائی ہے، گھر بالکل چمک رہا ہے جی،
اور گھر کو تو چمکا دیے، زینت المکان بالمکین، جس کے لیے زینت چاہیے اس کو خوش نہیں کر رہی ہو، اس کے لیے زینت نہیں ہو تو مکان کو کیا کرو گی؟ سمجھ گئے ہو اسد کہ نہیں؟ ہاں سمجھانا ہے اس کو۔ تو بہرحال جو ہے نا کہا کہ جو ہے نا اس کی آنکھیں جو ہے نا کسی قبیح چیز پر نہ لگ جائیں، یعنی تمہارے جسم کے ساتھ اگر بدبو ہوگی اور کوئی غلاظت وغیرہ لگی ہوگی، کوئی گندگی لگی ہوگی تو اس کے دل میں کراہت پیدا ہوگی، تو کہا اس کی جو ہے نا آنکھ کا خیال رکھنا ہے اور ناک کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا بدبو تم سے نہ آ رہی ہو، صفائی ستھرائی کا خیال کرو، ظاہری صفائی بھی اہتمام کرو اور منہ کی صفائی کا اہتمام بھی کرو۔ تو یہی حکم جڑیں ہستی بھی ہے، یار اس پیڑے کو چھوڑ دو، یہ جو آپ ڈالتے ہیں نا اس کی بدبو پتہ نہیں کیسی بدبو ہوگی، اس کی بدبو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ گھر والوں کو پتہ ہے۔ ہمارے وہاں 2-3-4 دوستوں نے چھوڑی ہے تو مجھے پیغام آئے کہ جو ہے نا بس آپ نے ان کو جو ہے نا اسی بات پر مجبور کرنا ہے جی کہ پھر یہ نہ ڈالیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اسی لمن خلاش ہوتے ہوئے ابھی جو ہے نا ہم نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے، تو ظاہر ہے منہ میں جو ہے نا نثار رکھی اور جو ہے نا عورت کے قریب ہو رہا ہو تو وہ کیا کہے گی بیچاری؟ منہ پھٹ ہوئی تو کہہ دے گی منہ پر کہ وہ پروں ترکان چڑھ دی ہے، اور اگر جو ہے نا کچھ اخلاق رکھے گی بیچاری، ڈرے گی بھی، تو جو ہے نا چاروں ناچار وہ آپ کو برداشت کرے گی۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسے مرد جو ہے نا نسوار ڈالتے ہیں ان کی عورتوں کو بھی ڈالنی چاہیے، پھر پتہ لگے نا کیا خیال ہے جی؟ ان کے لیے کہ پوڑی میں بھیج دوں گا اپنی طرف سے، شہزادی نسوار تو سانستے میں بھیجیے جی، اس میں خوشبو بھی ہے اور اس میں پتہ نہیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ نسوار ہے یار، اس میں کچھ بھی ڈال دو نا، گوبر ہے اس میں کیا کچھ ڈالو گے، گوبر ہی ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام لازم ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کی عورتیں کیوں جو ہے نا اور مرد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، صفائی کا اہتمام نہیں تھا، اور صفائی کا زیادہ مدار یہ یہاں پر ہے، چہرے کے ساتھ، پھر منہ کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ۔ دیکھیں نچلا جسم اگر گندہ ہو بھی، کچھ نجاست ہو بھی، تو عام طور سے اگر زیادہ نہ ہو تو اس کی بو اوپر نہیں آتی، وہ وہیں پر رہتی ہے، لیکن یہ منہ کی بو جو ہے نا یہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے جانبین کو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، صفائی بھی ہو، لباس بھی اچھا ہو، تاکہ عورت کی نظر بھی اپنے خاوند پر ٹکی رہے نا۔ عام طور سے حکیم علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں میں عفت انتہا درجے کی ہے، فرمائے عفت کی یہ صفت یہ حوروں کی صفت ہے جو ان عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یعنی خاوند جیسا بھی ہو، لنگڑا لولا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، فرمایا کہ اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نظر اٹھتی نہیں ہے، یہ ایک صفت اللہ نے ان کو دی ہے۔ ہاں کوئی ایسا جو ہے نا پکے نظرما تیرا سے جدا خبر ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس نکل سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسے ہی ہے۔ اور مرد وہ تو جو ہے نا اس کی طبیعت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بیٹی یہ نصیحت کی کہ دیکھو گھر میں تم نے کام بھی کرنے لیکن پاک اور صاف رہنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت سلمان فارسی گئے رضی اللہ عنہ تو دیکھا ان کی گھر والی جھاڑو لگا رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے جو ہے نا ایسے گدلے اور جو ہے نا اس پر جو ہے نا گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے، ابو درداء کیا کرے گا؟ مطلب یہ تھا کہ اس کو تمہارے ساتھ محبت ہوگی؟ اس نے کہا ابو درداء کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا۔ تو بڑی سمجھدار عورتیں تھیں نا، صحبت یافتہ تھیں۔ تو سلمان فارسی خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ وہ یہ اس کا حق ہی ادا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اگر حق ادا کرتا ہمارا یا اس کو ہماری ضرورت ہوتی تو پھر تو میں بناؤ سنگار کرتی، میں کس لیے سنگار کروں؟ یہ دن کو جو ہے نا روزہ ہوتا ہے، رات کو نمازوں میں کھڑا رہتا ہے، ہم جو ہے نا ایسے جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ تو پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ کو سلمان فارسی نے تنبیہ فرمائی اور پھر ان کو جو ہے نا کہا دیکھو ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ کہا کہ دیکھو اس کی آنکھوں کا اور اس کی ناک کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بھی جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے بھی ان کی آنکھ اور ناک کا خیال رکھنا ہے اور ان کو بھی جو ہے نا آپ کی آنکھ اور ناک کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگلی نصیحت کیا کی جی؟ کتنی بنتی ہے؟ 4 یا 6 ہوگی۔ فتفقدی وقت طعامہ و منامہ، بیٹی دیکھو تم اس گھر میں جا رہی ہو، تم نے ایک اور کام کرنا ہے، ایک اور نصیحت کی بات کر رہی ہوں، اس کے کھانے کا وقت معلوم کر لو، اس کے سونے کا وقت معلوم کر لو۔ تو سیاسو تو سارے معلوم ہے، کتھا معلوم ہے، کب معلوم ہے؟ فتفقدی وقت طعامہ، ناصر صاحب دکان بند کر چلے گئے جی، ظفر یہاں سے جو ہے نا ڈیوٹی سے چلا گیا، گھر والوں سے کہا روٹی، اسے بے تیار کر دیا، لگی تھی میں تیار کر دیا۔ اب گھنٹہ اس میں لگ گیا، یہ تلملا رہا ہے، ادھر جو ہے نا نیند کا غبار ہے، جو ہے نا وہ خمار ہے، غلبہ ہے، ادھر جو ہے نا بھوک کی شدت ہے، تو لا محالہ پھر کچھ تو کہے گا نا۔
کہ دیکھو ابھی تک بیٹھی رہی، تمہیں پتہ بھی تھا کہ اس وقت میں آ رہا ہوں، یہ میرے آنے کا وقت ہے، تو اس وقت سے پہلے کھانا تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ نصیحت کی اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی اس کے کھانے کا وقت معلوم کر لینا، تمہیں پتہ ہے یہ 12 بجے آ رہا ہے تو 11:45 تک تاکہ کھانا بالکل ریڈی ہو۔ ہاں اگر بالکل تازہ بتازہ روٹی کھاتا ہو تو چلو وہ تو اس وقت تم ڈال سکتی ہو، 2-4 منٹ کی بات ہے، روٹی پک جائے گی۔ سالن چلو پہلے سے پکا ہوتا ہے، صرف گرم کرنا ہوتا ہے ہلکا، تو فرمایا اس کے کھانے کا وقت جو ہے نا معلوم کر لو۔ یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ خصوصاً جو بچے مدارس میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ یہ معاملے گھر والے سن بھی رہے ہوں گے، بچے صبح جاتے ہیں 5 بجے چائے پی کر، میں ان سے کہتا ہوں ابھی بچے آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ اب بچے جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں روٹی آتے ہیں تو سمجھے سی تعدید ہے بھی، آپ کو کیا جلدی ہے؟ خود 10 بجے کھائی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو صبح 5 بجے کھا کر گیا ہے، اور پھر ابھی جو ہے نا ہم تو دن کو سوئے رہے، آرام بھی کیا، یہ تو پڑھتے رہے، ابھی جو ہے نا نیند کا غلبہ بھی ان پر ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، تو جو ہے نا بچے پھر بعض اوقات ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ وقت طعام ہی، کھانے کا وقت معلوم کر لو بچوں کو، اور خصوصاً پھر اپنے خاوند کا کہ اس وقت یہ ڈیوٹی سے آئے گا، 2 بجے چھٹی ہوگی، 2:30 بجے تک پہنچے گا، کھانا تاکہ تیار ہو۔ یہ نو پرنسپل صاحب آخر ڈوڑے ہاں تا منتادی تو دغه ڈوڑے بولی ہوئے کیے نہ پارا موزو کا او دسو کا لوگن تلاوتوں کا پخبشی، اب ظاہر جذبات ہے نا، پھر انسان کے اندر وہ غصہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب تھا کہ بیٹی خود اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنا اور اس کو غصے اور جذبات میں نہیں لانا، بس وہ کہ کھانا تو تم کو یہ تیار ہے، بس دسترخوان لگائے روٹی تیار، سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ کمی عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اپنے گھر والوں سے بھی کہتا ہوں اور باقی جو مشورات ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ کھانے کا وقت پہچان لو، خاوند کس وقت جا رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، کس وقت کھاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جی سارے کاٹھے مل کے کھا سکیں، کیا پتہ وہ جلدی کھانے کا عادی ہو تو جلدی دے دو اس کو، سمجھ گئے نہیں جی؟ اور پھر وہ منامی ہی، اس کی نیند کا خیال رکھو۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اب پرنسپل صاحب آئے باہر سے تھکے ہوئے کہ جی میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، کور والوں کو جارو راغسی کشا کشا کشا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس عورت نے وہ فطرت بیان کی ہے کہ دیکھو اس کی نیند کا خیال رکھنا، کہ وہ کہہ رہا ہے میں آرام کرتا ہوں، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، سب کے ساتھ یہ ہے۔ عورتیں اس وقت جو ہے نا بس جھاڑو اٹھائیں گی کشا کش، وہی آرام کے بعد میں نہیں جی، پھر گھر گندا ہوگا اور جو ہے نا آپ کو ہر وقت نیند ہی آتی ہے۔ تو کہا دیکھو اس کی جو ہے نا نیند کا جو ہے نا بہت خیال رکھنا، جب وہ سو رہا ہو یہ نہ ہو پر 10 گھنٹے سے تو 1 گھنٹہ 1.5 2 مجھے ایسی نیند بھی نہ ہونا کہ صبح سے وہ سوتے ہی رہے رات تک، یعنی وہ جو قیلولہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ 1.5 جو وقت ہے، تو فرمایا کہ اس میں جو ہے نا بیٹی اپنے جو ہے نا خاوند کی نیند کا تم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ سو رہا ہے، اس وقت جو ہے نا میں جو ہے نا برتن دوں، نہ میں جھاڑو لگاؤں، نہ میں کپڑے دوں، نہ بچوں کو جو ہے نا کپڑے پہناؤں، کیوں بچے پھر بلبلاتے ہیں روتے ہیں۔ تو کہا اس وقت میں تم نے کوئی کام نہیں کرنا، یہ مقصد ہے کہنے کا۔ تو عورتیں اس پر عمل کرتی ہیں؟ نہیں کرتی، نہیں کرتی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہی نہیں کرتی، تو باقی کیوں کریں؟ تو کہا کہ اس کے کھانے کا اور اس کے سونے کا خیال رکھنا ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے کھانے کا خیال رکھیں۔ شروع میں نے کہہ دیا کچھ نہ کچھ لے آیا کریں ساتھ، اور پھر ان کو بھی تھوڑا موقع دیں کہ آپ بھی سو جائیں۔ آج تک کسی نے بیوی کو کہا کہ چلو تھوڑا آپ ہی آرام کر لیں، آپ بعض ڈیڈی ہونی فیصل نہ لو آتی ہیں میں آپ ہی آرام کر دیں، تو کہانی ضرورت ہی نہیں، لیکن عام ضابطہ پوچھ رہا ہوں۔ عام طور پر کسی نے کہا کہ چلو آپ تھوڑا آرام کر لیں، ایسے چاہتے ہیں بس بڑی جھاڑو ہو اس کے پاس اور جو ہے نا یہ کھڑی رہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تابعدار عورت ہے جی۔ تو جیسے ہم سونے کے عادی ہیں یا ضرورت ہے ہمیں، ایسے ہی ان کو بھی ضرورت ہے نا، ہم سے تو زیادہ عورتیں تھک جاتی ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ فیصل پورا کام کرتا ہے، آدھے سے کام زیادہ یہ کر لیتا ہے، یہ ماشاءاللہ تابعدار ہے اس معاملے میں۔ تو بہرحال فرمایا کہ فتفقدی وقت طعامہ و منامہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ یاسر جو ہے نا شانی ابھی شادی کرے گا نا، تو یہ باتیں ہیں تاکہ پھر اس کے سامنے ہونا، پھر غصہ نہ ہو، جلدی کہتے ہیں پھر چھوڑیا سا میں اس پہلے گزارا کرنا ہے پیسی۔ فتفقدی وقت طعامہ و منامہ، اگلی بات کیا تھی؟ والاحراق علی مالہ و حشمہ و عیالہ، کہ بیٹی ایک اور تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، وہ کیا؟ اس کے مال کا تم نے جو ہے نا بھرپور تحفظ کرنا ہے۔ گھر تمہارے حوالے ہے، گھر کے کھانے پینے کی چیزیں حوالے ہیں، شاید کچھ نقدی پیسہ تمہارے حوالے ہوگا، اس میں تم نے جو ہے نا خیانت نہیں کرنی، اور اس کو ایسے ہی بے بہا جو ہے نا اڑانا نہیں ہے، اس کے مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر جو اس کے اہل و عیال ہیں،
یعنی تمہارا جو سسرال ہے ان کی بڑی عزت اور تکریم تم نے کرنی ہے، اور اس کے خدام کی جو خادم وغیرہ ہیں، ملازم ہیں، ان کا بھی بڑا خیال تم نے رکھنا ہے۔ یہ نصیحت کی کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے رشتہ داروں کا جو ہے نا وہ حق ادا کرنا ہے۔ اب کرتی ہیں عورتیں؟ نہ جی نہ، ناراض نہ ہونا۔ اپنا اگر بھائی، بہن، والد، والدہ کوئی بھی آ گئے یعنی اپنی رشتہ داری میں، پھر تو بڑی خوش ہوگی، جی ہاں جی یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، کیوں مہمان آ رہے ہیں۔ اور اگر خاوند کا بھائی مثلاً آ گیا، یا بھابھی آ گئی، یا والدہ آ گئی، یا باپ آ گیا، بھائی آ گیا، بہن، بس 12 بجے ہونے تھا وہ چلی تری شد۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ خوش ہو رہی ہے، خفا ہو رہی ہے، اپنوں کے لیے خوش ہو رہی ہے، اور خاوند کا رشتہ دار ہے اس کے لیے خفا ہو رہی ہے۔ تو کیسی نصیحت کی کہ بیٹا ہمیں چھوڑ، اس کے رشتہ داروں کا تم نے خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب تمہارے رشتہ دار آئیں گے تو لا محالہ وہ بھی رکھے گا۔ اگر آج عورت جو ہے نا بھائی کے یعنی جو اس کے دیور وغیرہ ہیں، سسرال میں جو بھی آتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھے گی تو کل جو ہے نا پھر یہ توقع نہ کرے کہ میرا خاوند میرے جو ہے نا ابا و اجداد یا جو بہن بھائی ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ تو یہ نصیحت اس کو کی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس جھلنا دے، بس اپنا کام کرسن، نہ ہونا دے پڑھنا درد ہے نہ پراوانا درد، بس اپنا کم کرسن، بس تو ٹھیکہ دا نہیں چاہیے۔ وہ تو الگ بات ہے، وہ تو تفصیل ہے اس میں، لیکن عام ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم نے گھر کو گھر بنانا ہے، یہ خاوند جو ہے نا تمہارا تابع دار بن جائے تو اس کے لیے یہ صفات تم نے اپنانی ہے۔ یہ نصیحت کی ہے اس نے کہا بھی کہ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ غلام باندی بن جائے، وہ تمہارے لیے جو ہے نا غلام بن جائے گا، پھر وہ تمہاری بات کے بغیر دوسری بات کرے گا نہیں۔ کہ یہ اتنا میرا خیال کرتی تو لام محالہ اس کے دل میں محبت ہوگی نا۔ تو وہ یہ محبت اور جوڑ کے لیے یہ نصیحتیں کی ہیں اس کو کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی، یہ نہ ہو کہ جہاں چاہا جو ہے نا لٹا دیا۔ مال موزی بدست غازی زوی، اپنا آیا پرایا ہے بس جو ہے نا لٹا رہی ہے۔ ہاں خاوند کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو جیب خرچ دے دے تاکہ وہ خیانت سے بچے، ورنہ عورت خیانت کرے گی، عورت پھر خیانت کرے گی۔ یعنی اپنی استطاعت کے مطابق 1000 2000 3000 جتنی جس کی تنخواہ ہے یا جتنی آمدن ہے نا اس حساب سے اس کو دے دے 4-5 ہزار روپے کہ یہ جو ہے نا تمہارے ہو گئے، جہاں تمہاری مرضی خرچ کرو، میں پوچھوں گا نہیں، نہ اس کو پوچھنے کا حق ہے۔ یہ نا وہ پیچھا لگی تو کتھا لائے نہیں تو میں 5000 روپے دیتا، 1000 روپے وہی دا ہے، میں تو 1000 روپے دیتا تو کتھا لائی، وہ آسی کی دیتے کس جو کہ پیچھا لگ گیا ہوں۔ تو یعنی ایسے پیسے جس کی آپ پھر ڈیمانڈ نہ کریں، نہ پوچھ کریں، اتنا پیسہ اس کو دیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے مال کی حفاظت کرے گی نا، پھر غلط استعمال نہیں کرے گی۔ ہاں یہ کوئی فقیر آ رہا ہے، کوئی سائل آئے تو اس کی اجازت دے دیں کہ آپ آٹا دے سکتی ہیں اتنا سے۔ ہاں کبھی کبھی جو ہے نا روک بھی سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے گھر میں کہا کچھ بھی نہیں دینا، فقیر کو بھی نہیں دیں گے، میں نے کہا نہیں۔ 2 دن تک یہ معاملہ ہوا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب وہ جو دے رہی ہے تو خاوند کا مال ہے نا، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ خاوند کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے مال کا بھی جو ہے نا خیال رکھنا ہے، اس کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر مزید کیا کہا کچھ یاد ہے؟ وہاں میں نے بیان کیا تھا نا، کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ نہیں جی 6 کہاں، 8 ہو گئی ہے لگ بھگ۔ اچھا کچھ اور ہے، بہرحال میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں لکھا ہوا تو ہوگا۔ ایک آخری 2 باتیں اور بار نہیں وہی ہیں۔ ہاں میرا خیال ہے 9ویں اور 10ویں بات یہ ہے، اما تاسعہ والعاشر، وہ کیا تھی کہ بیٹی اس کی نافرمانی نہیں کرنی، فلا توصی لہ امرا ولا تفشی لہ سرا، کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی، حت المقدور اس کی اطاعت کرنی ہے، بک بک نہیں کرنی، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ریزنگ نہیں کرنی، مناظرہ نہیں کرنا، پھر ایسی بات جو مناظرے کی ہے نہیں وہاں تو کرنی ہی نہیں ہے۔ کیوں فیصل کیا خیال ہے؟ اب خاوند ہے، اس کا اپنا تعلق ہوگا نا لوگوں کے ساتھ، اب اس تعلق میں عورت کو جو نا ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ایسے کیوں کیا اور یہاں یوں کیوں کیا اور یہ کیوں، یہ عورت کا حق نہیں بنتا۔ مثلا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی لین دین کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے، والدین کے ساتھ کر رہا ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، عورت کو اس میں جو ہے نا چپ کا روزہ رکھنا ہوگا۔ عورتیں نہیں رکھتی، وہ کہتی ہیں یہ یہاں کیوں دیا اور یہ کس وجہ سے دیا، اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم جو ہے نا خود مجبور ہیں، اپنی اولاد ہے، یہ کیا کھائے گی، یہ کیا پہنے گی، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ عورت سے جو ہے نا بالکل
پردے میں جو ہے نا یہ سارے کام انسان کرے. عورتوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن چونکہ وہ پھر احسان کو جتلاتی رہتی ہیں اور پھر بیچ میں تعلق خراب ہوتا ہے، تو یا تو وہ احسان نہ جتلائیں پھر تو ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ خاوند جو ہے نا اپنے طور پہ جو ہے اچھائی بھلائی جس کے ساتھ کرتے وہ کرے. تو کیا کہا فلا توصی لہ امرا، اس کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرنی کہ کرایہ بد دیتی کہ کاٹ دیتی، سلنڈر مہنگا آندھی کہ سستا آندھی، ہاں جی چارپائی مہنگی ہے یا سستی ہے، سبزی اچھی ہے یا بری ہے، یہ فضول باتیں چھوڑ دو، ورنہ پھر جو ہے نا موقع کھاؤ گی، پھر لاتے لگے گی، پھر کہو گی جی ہمارا حق ضائع ہو گیا. تو کہاں تم نے خود ہی حق ضائع کر دیا ہے. ان باتوں کی ضرورت ہے شاہ صاحب عورت کو کہ ہاں جی آپ جو ہے نا فلانی جگہ گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا 500 روپے دیے یا فروٹ لے کر گئے، کیوں لے کر گئے؟ بھائی تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ تو بعض باتیں عورتوں کی نہیں ہیں تو ان کو ان باتوں میں جو ہے نا ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. اور پھر ولا تفشی لہ سرا، اگر کوئی راز کی بات تم سے کہے تو اس کے راز کو افشا مت کرو. تو عورتوں کے ساتھ جو ہے نا راز کی بات کرے گا کون؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور اگر کر لیا پھر یہ امید نہ رکھنا کہ یہ راز راز رہے گا. عام ضابطہ بیان کر رہا ہوں ورنہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن عام طور پر عورتوں میں یہ کمی ہے نا، یہاں بات سن لی نا وہ اپنی بہن کو یا ماں کسی کو بتائے گی یا کسی اور جس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہو، خور اطاعت مولت بلتم ہوا ہے، وہ آگے کی خور اطاعت بلتم ہوا ہے، چلتے چلتے پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی کہ تمہیں تو یہ بات میں کہہ رہی ہوں لیکن تم نے کسی کو نہیں کہنا. اچھا مجھ پر بڑی پابندی لگائی ہے، لیکن میں نے کہا بس جو ہے نا اس کو کہتی ہوں، میری جو ہے نا خاص بہن ہے، بہنوں کی طرح ہی ہے. اب اس بہن نے آگے خاوند کو کہہ دیا، اس نے آگے کہہ دیا، بات پھیل گئی. تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو بیٹی اگر اس کے راز کو راز نہیں رکھو گی بے اعتمادی پیدا ہوگی، اور بے اعتمادی کا نتیجہ پھر افتراق اور جدائی پر جو ہے نا آ جائے گا. تو کہا اس کے راز کو راز رکھنا ہے. اور پھر کہا آخر میں 1-2 باتیں اور تمہیں بتاتی ہوں، 11ویں اور 12ویں. وہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی ایک اور نصیحت یہ کہ جب وہ خوش ہو نا تم بھی خوش رہنا، اور جب وہ خفا اور رنجیدہ ہو تم بھی خفا اور رنجیدہ رہنا. ایسے ہوتا ہے نا جی. اگر خاوند پر خوشی آ گئی تو وہ جو ہے نا ایسا منہ بنایا ہوتا ہے کہ جو ہے نا گویا یہ خوشی اس کو جو ہے نا راس ہی نہیں آئی. تو کہا اگر وہ خوش ہے تم بھی خوشی کا اظہار کرو، اگرچہ تکلفاً ہو کہ میں بڑی خوش ہوں جی ماشاء اللہ آپ نے ترقی کر لی یا فلانا کام ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اگر وہ خوش ہے تو تم بھی خوشی کا اظہار کرو. اور پھر اگر وہ ناراض اور رنجیدہ ہے تم بھی جو ہے نا ناراضگی اور رنجیدگی اپنے اوپر طاری کر دو. یہ نہ وہ جو ہے نا وہ خفا ناراض بیٹھا یہ دانت کھول دیے لگی تھی تو اس کو تو غصہ آنا ہی ہے نا کہ میں ادھر رنجیدہ ہوں تو دانت کھول دیے لگی تھی. پھر مطلب ہے مکہ مارسی ادھر کون مارسی؟ شہزادہ صاحب ہوئے یا مکہ مارسن پھر بڑے شہزادے نے تھا نا. کیا خیال ہے فیصل؟ مجھے لگا مکہ مہنگی نہ پڑ جائے. تو بہرحال یہ 12 نصیحتیں کر لیجیے یہ سب کے لیے. اچھا کہ دیکھیں اگر عورت آپ کے ساتھ بھی کوئی بات کرتی ہے تو آپ بھی اس کے راز کو راز رکھیں نا. پہلے تو اس کو رازدار بنائیں. کیوں؟ اگر آپ کی مزاج میں نرمی نہیں ہوگی تو وہ لامحالہ پھر باہر والدین کے ساتھ رابطے کرے گی، پھر وہ بات آپ کو بری لگے گی. تو آپ اپنے مزاج میں ریاض صاحب نرمی پیدا کریں، نرمی، تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکے اور پھر اس راز کو راز بھی رکھے. یہ الگ بات ہے کہ عورتیں اپنا راز خود ہی کھول دیتی ہیں. مجھے بھی یہ مشاہدہ کافی تجربہ ہو گیا نا، 30 سال ہو گئے. تو کہتی ہے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خود ہی جو ہے نا 2-4 دن کے بعد کسی اور کو کہہ دیتی ہیں، خود ہی کہہ دیتی ہیں. وہ کہیں لیکن آپ نہ کہیں. تو یہ 10-12 باتیں سب کو یاد رہیں گی نا جی. یعنی رضا بالقضاء، یعنی مطلب یہ کہ کبھی کبھار آپ جو لائیں اس کو قبول کرنا چاہیے. کبھی وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز پکا لے تو آپ بھی قبول کر لیں کہ چلو ٹھیک ہے کھاؤں یا نہ، لیکن بس ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے پکا دیا، بات ختم. اور پھر اس کی بات جیسے اس کو سننے کا حق ہے کہ وہ خاوند کی بات کو نرمی کے ساتھ سنے، اطاعت کرے، ایسے ہی خاوند کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کو بڑی جو ہے نا دل جمی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ سنے اور اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور پھر جیسے اس کو یہ حکم ہے کہ آنکھوں کا اور ناک کا جو ہے نا وہ خیال رکھے، ایسے ہی خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی آنکھ اور ناک کا خیال رکھے. یعنی جانبین صفائی کا اہتمام گھروں میں رکھیں. پھر جیسے اس کو حکم ہے کہ اس کے کھانے اور نیند کا خیال رکھے، خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پوچھ لے کہ آپ نے بھی کھایا یا نہیں. یہ نا وہ خود ڈکار مارے تاہجل میں سینوڑ، ان سے بھی پوچھے کہ آپ نے بھی کھایا یا نہیں. اگر نہیں کھایا تو آپ کے لیے کچھ اور منگوا دوں. میں انشاءاللہ اس پر عمل کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر بھی کرتا ہوں کبھی.
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو نا. بات تو وہ ہے نا کہ انسان خود کرے پھر دوسروں کو کہہ بھی سکے نا. اب مجھے پتہ ہے گھر میں کہ میرا مزاج کیا ہے اور جو ہے نا باقی بچوں کا کیا مزاج ہے، یہ چیز یہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، اس کے متبادل انسان کر لے کہ بھائی پک تو گئی ہے، کھائے گا کوئی بھی نہیں، یا نہ ہونے کے برابر کھائے گا، خوش دلی کے ساتھ نہیں کھائیں گے، چلو جو ہے نا فلانی چیز منگوا دیتے ہیں. تو جیسے عورت کو یہ حق ہے ایسے مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے حقوق کا وہ خیال رکھے. جیسے اس کو یہ حق دیا گیا ہے، اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ اس کے نیند کا خیال رکھے، خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیوی کی نیند کا خیال رکھے کہ اس وقت آپ سو جائیں، یا مثلا صبح اس کو نیند آ گئی ہے تو چلو اگر اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو چھوڑ دیا تاکہ یہ سو جائیں. اسی طرح مزید کیا، جیسے اس کو یہ حکم ہے کہ اس کے مال کی اور اہل و عیال کی حفاظت کرے، یعنی ان کا خیال رکھے، خاوند پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے سسرال کا خاص طور سے خیال رکھے. اور پھر مزید کیا کہ اگر اس کی نافرمانی، یعنی عام طور سے خاوند تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی راز کی بات ہو تو راز کو راز میں رکھے، اور اس کی حتی الامکان اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو وہ پورا کر لے. اور پھر کہ اگر وہ رنجیدہ ہے تو یہ بھی رنجیدہ ہو، اگر وہ خوش ہے تو یہ بھی خوش رہے. مثلا بیوی ہے، اس کے گھر میں جو ہے نا کوئی خوشی ہو گئی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اس کا جو ہے نا بھانجا ہو گیا ہے، بھتیجا پیدا ہو گیا، کسی کی جو ہے نا وہ رسم ہے یعنی شادی کی یا منگنی وغیرہ ہو گئی، یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی بچہ پاس ہو گیا اس کے گھر میں، وہ خوش ہے، تو خاوند آخر چھوڑ نہیں تو خوشی ہے کہ سارے لوگ مطلب شادیاں بیاہ کرنے تو یہ تھا اچھلتیاں لگی تھی. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو فرمائے اس کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کر لو کہ ہاں میں بھی خوش ہوں جی، ماشاءاللہ آپ کے بھائی کا نکاح ہو گیا جی، منگنی ہو گئی الحمدللہ. اور اگر وہ رنجیدہ ہو، مثلا اس کے اقارب میں کوئی زخمی ہے، مر گیا ہے، پریشان ہے، لامحالہ اس پر تو اثر ہوگا. آپ کا رشتہ کم ہے، اس کا زیادہ ہے تو اس پر اثر ہوگا. تو اس وقت آپ نے بھی رنجیدہ رہنا ہے کہ نا وہ ساری دنیا بیمار رہی تو ہی یہاں پتہ مطلب ہے پریشانی بڑھائی دی نہیں. اس وقت آپ بھی رنجیدہ رہیں اور پھر حوصلہ دیں اس کو. تو فرمائے بیٹی یہ 12 باتیں ان پر جب تم عمل کری گو نا تو یہ خاوند تمہارے لیے بالکل ظفر اور فیصل بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ذکر بھی کروا دیں آخر میں اور دعا بھی کر لیں. میں نے کہا تھوڑا پہلے ختم کروں گا تو آپ تشریف لے آئیں جی ڈاکٹر صاحب. تو ان باتوں پر انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا اور آپ دوستوں نے بھی عمل کرنا ہے، عورتوں سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرت نے بہت خوشگوار باتیں کی اور آپ ماشاءاللہ ایسے چمک رہے ہیں سارے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. یہ ریکارڈ کے لیے ہے تو میرے دل کے اوپر تو نہ رکھے نا، میرے دل کی بیٹیاں کیوں خراب کر رہے ہیں. کائنات اللہ نے اتنی وسیع بنائی ہے، آج تک انسان اس کے حدود معلوم ہم نہیں کر سکے کتنی بڑی ہے، بلکہ کہتے ہیں پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے. جنتیں آپ لوگوں کے لیے بن رہی ہیں، وسیع تر ہو رہی ہیں. بہت وسیع کائنات ہے، اس میں کہکشائیں ہیں جن کی ہمیں تعداد کا نہیں پتہ کتنی ہیں، کتنے کھربوں ہیں. پھر کہکشاؤں میں جیسے آپ ایک کہکشاں مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں نا، ستارے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، کشش شکل کہتے ہیں، مختلف ان کی آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں کہکشاؤں کے بھی. وہ ستارے جو ہے وہ بھی ایک خاص مدار میں چلتے ہیں، اپنی اپنی حدود میں چلتے ہیں. دوسرے کے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن ایک رابطہ ہوتا ہے. مداخلت کریں گے تو پریشانی ہوتی ہے. آج کے حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ ہمارے جو روابط ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں. جو اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. تو انسان کے لیے بھی جس طرح ستاروں کے لیے مدار ہیں، ہمارے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہوا ہے صراط مستقیم کا. اس پہ اگر ہم چلیں گے تو دنیا میں بھی خوش رہیں گے، ہم سے اور لوگ بھی خوش رہیں گے، اور آخرت میں بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں بھی ہم بھی خوش رہیں گے. جتنے زیادہ اس تابعداری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ جو جتنی زیادہ معرفت ہماری بڑھتی جائے گی تعلق بڑھتا جائے گا،
اتنی خوشیاں اور اتنی کامیابیاں آخرت کی اور دنیا کی ہمیں ملتی رہیں گی. اور اگر ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہم اس راستے سے بھٹکیں گے ادھر ادھر، ہاں جی، تو پھر ہمارے لیے مصیبتیں ہیں. آج کل جو پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ ایک کر دے تے کرالی کے کر دیے تے دعا کے کر دے. ان کو بتانا ہے، نصیحت کرنی ہے ایک حد تک. اصل جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہمارا اپنا نفس، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو پہچان لیں، اس میں کیا کمیاں ہیں، اس میں کیا برائیاں ہیں. ایسے بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہیں، اللہ پاک دکھا دیتے ہیں راستہ. اللہ پاک بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. وہ اس انسان کو بھیجا ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں، ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کو اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ساری کائنات انسان کے لیے ہے، اور انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت اپنے اپنے کنسیپٹ ہوتے ہیں. عام لوگ، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ جی اس کی ماشاءاللہ نمازوں کی بڑی پابندی ہے، یا اس کی حج اس نے کیا ہوا ہے، یا اس نے فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، یا یہ عبادت ضرور ہے، یہ تعبدی اعمال ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبادت کا وسیع جو مفہوم ہے وہ تابعداری ہے، بندگی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور آج تک وہ سینہ بسینہ، عمل بعمل، کتابوں کی شکل میں بھی، علوم کی شکل میں بھی ہم تک پہنچا ہوا ہے. اس طرح پوری کوشش کرنا. بن نہیں سکتے ہم، معیار ہم نہیں بن سکتے. معیار تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور اس کے بعد جو سلاسل کے ہیں لوگ وہی ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اللہ پاک فضل فرماتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دین کو ہم نے بہت محدود سمجھا ہوا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جاہل سے آدمی ہوں. تو جو علماء کے پاس ہم آتے ہیں، بزرگوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ نکاح بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے. اس طرح دین کے شعبے بیان کرتے ہیں حضرات کہ پہلا جو ہے وہ تو ایمان ہے، ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں. ٹھیک ہے، عقائد ہیں، ایمان، عقائد میں ایمان اور عبادت، اس کے بعد عبادت آ جائے گی. شروع ہی ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو آدمی یہ پڑھ لے مسلمان یہ ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا. اس کے بعد یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو ہے ہی. اس کے بعد ہے دین کا ایک اہم حصہ معاملات ہیں. ہمارے معاملات جیسے حضرت فرماتے رہتے ہیں، رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں. وہاں سے معاملات کو سیکھیں، عقائد کو ٹھیک کریں، عبادات کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں، پھر معاشرت کو ٹھیک کریں. ہاں جی، ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ پوری کائنات ایک خاص تعلقات میں چل رہی ہے، اس میں ہمارا معاشرہ بھی ہے. یہ زمین کی بذات خود تو کائنات پہ نظر ڈالے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انسان کی یہیں پہ ہمارے سارے کچھ ہے. مرنا بھی یہاں ہے، جیے بھی یہیں سے، اسی مٹی سے اٹھے ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری معاشرت ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ سنت کے مطابق بن جائے. جتنا بس پہنچتا ہے انسان کوشش کرے اپنے اختیار کے مطابق. تو ہر ایک پہ فرض ہے، جتنا ہمارا اختیار ہے وہ ہم کریں، اور باقیوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور ساتھ نصیحت کرتے رہیں. معاشرت کے اخلاقیات ہیں پھر، ٹھیک ہے جی، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، یہ ساری چیزیں. اور بھی شعبے حضرت آپ کو بتاتے رہتے ہیں. میں نے صرف تھوڑی سی بات کرنی تھی، حضرت نے کہا مختصر بات کریں. لیکن پھر دین کی محنت کے بھی شعبے ہیں. ہاں جی، دین کی محنت کا ایک شعبہ سب سے بڑا جو ہے یہ حضرت نے جیسے فرمایا طریقت کا ہے، سلاسل کا ہے. لیکن یہ ہے بہت مشکل، بہت گہرا اور تکمیلی شعبہ ہے. اس کی نگرانی میں ہی سارے باقی شعبے چلتے ہیں، خواہ وہ دعوت کا ہے، دعوت و تبلیغ کا ہے، خواہ وہ مدارس کے ہیں. ہاں جی، بہت بڑا شعبہ ہے مدارس کا. اگر وہ ان کی نگرانی میں چلیں گے تو وہ اور زیادہ اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے جہاد قتال کا ہے.
ہاں جی، فرض ہے ہم پہ، دین کا حصہ ہے جہاد بھی، قتال بھی جب حکم ہوگا. یہاں پہ ایک دفعہ ماحول ایسا بنا ہوا تو ہم نے حضرت سے، بڑے حضرت سے سنا کہ جب سلیمان اکیڈمی سے حکم آئے گا تو ہم بھی بندوق اٹھا لیں گے. ہاں، لیکن ڈسپلنڈ ہے نا. اللہ نے جب اتنے لوگوں کو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہی بڑی نعمت ہے نا. رہنمائی میں اگر جہاد قتال بھی چلے گا، رہنمائی میں اگر سیاست چلے گی، سیاست بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور شعبے کو ان کی تردید کریں، تنقید کریں اور ان کے تقابل کریں ان کے ساتھ. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تھوڑا تھوڑا سمجھایا کریں. اور اس کے ساتھ دین کی محنت کے اور بھی شعبے ہیں. کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اگر آپ کو صلحاء کی صحبت میں اثر نہیں آ سکتی تو ان کی کتاب بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. اور آج کل تو یہ جو عکسی کتابیں ہیں، یعنی میرا مطلب یہ جو ابھی لگی ہوئی ہے ویڈیوز، اختلافی سا مسئلہ ہے لیکن ایک شکل تو ہے نا جی، ٹھیک ہے. صوتی تو ہر ایک، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس طرح دین کے جتنے بھی اور بھی شعبے ہیں، میں اب سب مجھے اس وقت نظر میں بھی نہیں آ رہے اور وقت بھی مختصر ہے، تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں، ان سب کے لیے دعائیں فرمائیں اور اللہ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. وقت نماز کا اس میں ذات تو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت دعا فرمائیں. وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا نسجد منك جد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الحاسدين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الجاهلين، فانصرنا على المشركين، فانصرنا على القوم الملحدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
یا اللہ جتنے ساتھی یہاں آئے ہوئے یا اللہ سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ جن کی کوئی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔